بہت بڑی گواہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. 5000 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز اور تصویریں ملی ہیں. یہ تو بہت پریشان کن بات تھی کہ ایک تعلیم کے ادارے میں کیسا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی اکٹھی تعلیم ٹھیک سمجھتے ہیں آپ اسے؟ ہم جنس پرستی کا کوئی چال چلن ہے کہیں پہ یونیورسٹیز میں، منشیات کا بڑا کھلا استعمال ہے، ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں. جہاں کی عمرے پہ دعائیں کرتے رہے نئے گورنر کے لیے، آنے والے گورنر کے لیے. بالکل کی ہیں، میں اب بھی کرتا ہوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں عہدوں کے لیے خود اپنے آپ کو آفر نہیں کیا. گورنر کے عہدے کی بھی خواہش تھی یا یہ بھی ایسے ہی ہو گیا؟ ایک زمانے میں گورنر ہاؤس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے گورنر ہاؤس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عیاشی کا اڈا ہے. ایچیسن کا جو معاملہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. وہ ایکچولی آج چیمہ صاحب کے بچوں کا معاملہ نہیں ہے. آج چیمہ صاحب کا تو نام بیچ میں اتفاق سے آ گیا. جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اس وقت آیا، اس میں کہا گیا کہ سید بابر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور پرنسپل بہت اچھا آدمی ہے. تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر 70 دن کی اجازت تھی، اضافی جو آپ نے چھٹی کی ہے 30-35 دن کی، کیا اس کی تنخواہ کٹوائی ہے؟ پتہ یہ لگا کہ انہوں نے ایک دن کی بھی تنخواہ نہیں کٹوائی. آج کہا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے. نواز شریف اپنی سیٹیں بھی ہار گئے ہیں، نواز شریف اور ان کی فیملی. 2013 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ترین الیکشن. جن 35 پنکچروں کا خان صاحب نے شور مچایا، خان صاحب نے کچھ ہی عرصے بعد انہی 35 پنکچروں کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک محض سیاسی بیان تھا، ایسا نہیں ہوا تھا. ایکچولی وہ جھوٹ کا پلندہ تھا. میں بہت یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے مخلص ترین، محنتی، ڈیلیور کرنے والے اور ویژنری ایک لیڈر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فاروق وڑا شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں، میں آپ یہ تعارف کراؤں کہ سابق گورنر ہیں، سابق وزیر تعلیم ہیں. اس سے بڑھ کر تعارف یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک تقریب ہوئی ہے اور ہم نے جو استقبال، جو محبت لوگوں کی دیکھی ہے کہ لوگ آنے والے گورنر کو دیتے ہیں، وہ کبھی جانے والے گورنر کو اتنی محبت لیتے نہیں دیکھا. تو آج جناب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب ہمارے مہمان ہیں. ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. جناب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ نے بلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بلیغ الرحمان صاحب، آپ کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ کہاں پڑھے ہیں؟ سیاست میں آئے کیسے تھے؟ میری اسکولنگ جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ڈومینیکن کانوینٹ اسکول بہاولپور سے ہوئی. اور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ صادق پبلک اسکول بہاولپور سے ہوئی. صادق پبلک اسکول میں بھی بہت کچھ ایسا ملا جس نے زندگی کے اوپر اچھے اثرات مرتب کیے. اسکول پریفیکٹ بھی تھا، گولڈ میڈلسٹ بھی تھا اور مختلف جگہوں پہ لیڈرشپ پوزیشنز. تو اس کے بعد میں پھر انجینئرنگ کے لیے امریکہ چلا گیا اور وہاں پہ ایک آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف پینسلوینیا کہلاتی ہے جی. وہاں سے انجینئرنگ کی تعلیم بھی حاصل کی. کچھ بزنس اسکول میں، واٹن بزنس اسکول سے بھی کلاسز لینے کا موقع ملا، اسکول آف آرٹس اینڈ سائنسز سے بھی. وہ بھی وی این جو ہے وہ براڈ کرنے کے لیے اور دنیا کو دیکھنے کا ایک بہت اچھا موقع ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی کچھ ایسی لیڈرشپ پوزیشنز جو ہیں اس پہ رہا. اور دلچسپ بات یہ ہے، شاید آپ کو دلچسپ لگے، کہ میں عہدوں کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جواب دہی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور سب سے پہلے اللہ کو، پھر لوگوں کو. تو خود اپنے آپ کو آفر نہیں کیا، لیکن وہ دن بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے کہ میں نے اپنے نامینیشن بھی نہیں دی اور تمام آئی وی لیگز میں اور امریکہ کی اہم ترین یونیورسٹی میں پاکستان سوسائٹی کے پریزیڈنٹ مجھے سب لوگوں نے نامینیٹ خود کر کے بنا لیا اور بہت زبردستی بنایا. میں نے کہا کہ مجھے اس سے باہر رکھیں. یعنی آپ کی خواہش بھی نہیں تھی؟ نہیں، میری خواہش بھی نہیں تھی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. پھر میں وہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ ہماری مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تھی، اس کا اسی طرح مجھے کہہ کے میں نے ان سے کہا کہ بہت زیادہ تعلیم کا دباؤ ہے اور وقت نکالنا ممکن نہیں رہے گا. لیکن سب نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. اور بھی ذمہ داریاں، چیزیں رہیں. تو بہرحال انجینئرنگ کے بعد پھر آ کے بہاولپور میں اپنے کچھ کاروباری سرگرمیوں کو کچھ وقت دیا. والد صاحب جو ہیں وہ، میں 94 میں واپس آیا تھا امریکہ سے. 97 میں والد صاحب جو ہیں وہ MNA بنے، تو ان کی معاونت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. شروع سے تعلق مسلم لیگ نون سے رہا. اور یہ اسی طرح سے پھر اور ان بٹوین بہاولپور چیمبر میں کچھ ذمہ داریاں، کچھ اور جگہوں پہ. میں ٹیوٹا کا بہت سال ڈسٹرکٹ بہاولپور اور ڈسٹرکٹ لودھرا کا پریزیڈنٹ بورڈ آف مینجمنٹ رہا.
اس کے لیے بھی میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن پھر سب نے کہا کہ نہیں آپ اس میں آئیں، اور بہرحال وہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوری اسٹوری تھی، لیکن اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جسے ہم کہتے ہیں نا گیو بیک کرنا، معاشرے کی بہتری کرنا، بہت سے وہاں پہ ایسے اقدامات کیے. اور وہ جو جب میں وفاقی وزارت تعلیم میں تھا اور نیوٹیک جیسا اہم ادارہ میری وزارت کے تحت کام کر رہا تھا، تو مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو 2 ڈسٹرکٹس جہاں پہ 26 کے قریب کالجز تھے ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے، جن کو میں ہیڈ کر چکا تھا، اس کا ایکسپیرینس بھی کام آ رہا تھا. جب میں 2008 سے 13 پہلی دفعہ MNA تھا، اس وقت وہاں پہ جو ایک اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ شہباز شریف صاحب نے بنایا، جس میں میچنگ گرانٹ ڈیفڈ نے بھی دی تھی، تو اس کا میں شاید واحد سیاستدان تھا جو اس کا ڈائریکٹر تھا. اور ہم نے بہت کامیابی سے اللہ کے کرم سے جب پروگرامز شروع کیے ساؤتھ پنجاب میں، پھر اس کو اسکیل اپ کر کے پورے پنجاب میں لے کر آئے، اور اس کا لندن اسکول آف اکنامکس اور ہارورڈ اور لمز میں اس کی کیس اسٹڈیز کی گئیں. تو اور اس کو بڑا کامیاب پروگرام، اور بعد میں بدقسمتی سے PTI کے دور میں وہ بہت عطاب کا شکار بھی رہا پروگرام. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بڑی کام آئیں. جی کیا آپ ہمیشہ سے جس طرح سے یونیورسٹی سے شروع ہوئے اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپ کچھ دن پہلے تک گورنر تھے، جی، تو آپ گورنر کے عہدے کی بھی خواہش تھی یا یہ بھی ایسے ہی ہو گیا؟ فرق صاحب آپ کو یاد ہوگا گورنر بننے سے پہلے آپ نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو ابھی بھی ویب پہ اویلیبل ہے، اور مجھے لوگ بہت آ کے بتاتے ہیں کہ وہ بڑے شوق سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑا آپ کمال مہارت سے آپ باتیں اگلوا لیتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میری بالکل خواہش نہیں تھی، اور اگر مجھے پوچھا جاتا تو میں معذرت کرتا، لیکن جس انداز سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے، تو میرے پاس پھر انکار کی گنجائش نہیں بنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنرشپ ایسی ہے، اس کے لیے نہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، اور خواہش مند تو بہت ہیں. میں اور بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خواہش کی، اور ہر کسی کا حق ہے. انہوں نے لابنگ بھی کی، کوشش بھی کی. جب دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اب گورنرشپ جو ہے PMLN کے پاس آئے گی، تو میں نے تو کسی کو نہیں کہا، کوئی لابنگ نہیں کی، نہ میاں صاحبان کو کہا، نہ کسی اور کو کہا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے 2022 میں، تو ون فائن مارننگ ان کی کال آئی. انہوں نے خود مجھے فون پہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے انکار نہیں کرنا، آپ کے لیے ہم نے میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف صاحب نے اپنا بتایا کہ میں نے خود، اور پارٹی انہوں نے کہا پھر ہماری جو کنسلٹیشن بھی ہوئی تو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں سب نے اس نامینیشن کو بہت پسند کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں، اور آپ نے بس انکار نہیں کرنا، اور یہ ذمہ داری آپ جو ہے سنبھالیں. تو میرے لیے اعزاز کی بات تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک اندیکھا بوجھ تھا، اور آئی فیلٹ برڈن. مجھے اس دن سے ہی بہت بوجھ کا احساس ہونا شروع ہو گیا. آج آپ کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے اس وقت؟ تو مجھے چند دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ حشاش بشاش زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بوجھ ہٹنے کی نشانی ہے نا جی. تو الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر کروں گا میں. گورنر پنجاب ایک زمانے میں تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تو گورنر پنجاب لگا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے. کیا اختیارات ہوتے ہیں ویسے گورنر پنجاب کے پاس؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت دلچسپ سوال پوچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. انگریزوں کے دور میں جب محکومیت کا زمانہ تھا، تو اس وقت گورنر جو ہے وہ انگریز گورنر ہوتے تھے یہاں، اور وہ یہاں پہ اگر ہم نے اپنے اسٹور سے ایک چیئر مجھے ملی، تو اس کو وہ درباری چیئر تھی، اس پہ بیٹھ کے، اور اس کے اوپر بڑا شاہی سی کرسی ہے. تو میں نے اس کو استعمال تو نہیں کیا، بلکہ اس کو ٹھیک کرا کے وہ میوزیم کی طرح اس کو ایک جگہ ڈسپلے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ ہم نے محکومیت کی تاریخ کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے. تو وہ دربار لگاتے تھے، احکامات دیتے تھے، اور کچھ اچھے گورنر ہوتے تھے تو وہ بہت بہتری کے کام کر رہے ہوتے تھے، اور کچھ گورنرز جو ہیں ظلم و ستم بھی، گورننس کا اصول تھا کہ آپ نے دبا کے رکھنا ہے. تو وہ ہمارے معاشرے میں ایک بات بن گئی کہ بھی اگر کوئی کہ میرے پاس تو پریکٹیکلی ایک نہیں، دو نہیں، بڑی تعداد میں لوگ آئے، یہ کام کرا دیں جی. میں نے کہا اچھا یہ کام تو فلاں کے اختیار میں ہے، میں اسے کہوں گا اور میں کوشش کریں گے. کہتے ہیں کمال ہے جی، آپ گورنر لگے ہوئے. ہم تو بچپن سے سن رہے تھے کہ میں آپس میں پہلی جماعت میں اگر کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو ایک بچہ دوسرے کو کہتا تھا کہ تیرا باپ کوئی گورنر لگا ہے جو تم یہ کام مجھے کرا رہے. تو سننے میں تو ایسا لگتا ہے گورنر پنجاب بہت بڑی ہوئی. دیکھیے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے جی، اس میں پریزیڈنٹ اور گورنر یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں، ان کے اپنے ذمہ داری ہیں، لیکن تمام تر ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیوز یعنی پرائم منسٹر یا چیف منسٹرز کے پاس ہوتی ہے.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان میں گورنرز کے پاس چانسلر بھی ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے. اب یونیورسٹیز میں بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آن دا ایڈوائس آف چیف منسٹر آپ کرتے ہیں, کیونکہ تمام تر اتھارٹیز ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ, میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اصلاح کر سکتے ہیں, بہتری کر سکتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے گورنرز جو ہیں ان سے, کیونکہ سیاست میں ہم رہے اور یا معاشرے میں رہتے ہیں, تو ان سے ملاقاتیں رہیں. تو جب میں وفاقی وزیر تھا یا اس سے پہلے, وہ ہر وقت یہ شکایت کرتے نظر آتے تھے کہ جناب گورنر کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ کرنے کو, بے بس ہے. اور میں تو, میرا ہر دن جب میں رات کو سوتا تھا, اپنا محاسبہ کرتا تھا, تو مجھے کمی کا احساس ہوتا تھا کہ آج میں یہ کچھ بھی بہتر کر سکتا تھا, یا آج میرے پاس وقت کم تھا اور اس سے بھی زیادہ بہتریاں کی جا سکتی تھیں, اور اتنا کچھ کیا جا سکتا تھا امپرومنٹ کے لیے, معاشرے کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, جو نہیں ہو سکا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب میں وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا یا کرنا, بہت سی چیزیں ہم کر بھی رہے ہوتے تھے, اور اللہ کے خاص کرم سے بہت سے ایسے کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرا دیے. اور دیکھیے آپ, میں نے 4 چیف منسٹرز کے ساتھ کام کیا. یہ ایک دلچسپ آپ کا پہلو ہے. 4 حکومتیں اور مختلف ہیں. پرویز الہی, حمزہ شہباز, مریم نواز اور عثمان بزدار. بالکل ایسا ہی نہیں, عثمان بزدار نہیں, حمزہ شہباز شریف اور پرویز الہی صاحب, محسن نقوی صاحب, اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ. تو 4 مختلف تھے. جی بالکل, 4 بالکل مختلف, اور مختلف پارٹی ایفیلیشنز, اور تو میرے پہ اللہ کا بہت کرم رہا. تو بہت سے کام جو ان 4 کے ادوار میں ہوئے, میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. ایک زمانے میں گورنر ہاؤس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو گرا دینی چاہیے اس کی دیواریں, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گورنر ہاؤس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عیاشی کا اڈا ہے جہاں پہ گورنر بیٹھ کے کوئی سوئمنگ پول ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عثمان بزدار صاحب بڑے ریگولر یہاں پہ سوئمنگ کرنے آتے تھے, پھر بعد میں آپ نے بھی اس میں سوئمنگ کی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی اتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے, جو اندر جا کے دیکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ اندر تو ملازمین کی رہائش گاہیں بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. آپ کا یہ کیا تاثر تھا جب آپ پہلی مرتبہ گئے ہیں بطور گورنر کے طور پہ, آپ کو پتہ چلا کہ یہ گورنر ہاؤس کیا ہے, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. جی, انگریزوں کے دور میں بنا, اس میں ایک بنکر بھی ہے بام پروف, اگرچہ اس میں جاتے ہوئے اگر کوئی کلاسٹروفوبک شخص ہو تو اس کو تو وحشت ہوتی ہے, لیکن بہرحال ایک بام پروف بنکر بھی ہے, سوئمنگ پول بھی ہے, اور چیزیں بھی ہیں, جم بھی ہے. اب ایک اسکول بھی ہے اندر 3 ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, 2 اسکول ہیں گورنمنٹ کے, اور ایک ٹیفٹا کا اسکول, ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اندر. تو لیکن یہ جو اندر یہ سارے ادارے ہیں, اور پوری بہت بڑی کالونی ہے پیچھے, اس بہت بڑی کالونی میں تمام گورنر ہاؤس کے امپلائیز نہیں رہتے, بہت سے اور سرکاری ملازموں کو بھی وہاں پہ گھر یا خاص طور پہ کوارٹرز اور چیزیں, اور لو اسکیل امپلائیز زیادہ جو ہیں وہ باہر کے بھی آتے ہیں, اور ان کو بھی وہ گھر ملتے رہتے ہیں. ایک سرٹن ریشو ہے جو مینٹین کی جاتی ہے. اور اسکولز جو ہیں, اس اسکول میں انٹرسٹنگلی چونکہ گورنمنٹ اسکول ہیں تو زیادہ تر لو اسکیل امپلائیز کے بچے یا وہاں پڑھتے ہیں, یا وہ یا ارد گرد کے جو ہیں وہ. اگر میں آپ کو اسکولوں کا حال بتاؤں, جب میں نے اسکول وزٹ کیے آتے ہی, تو وہاں پہ اتنے برے حالات تھے, اور اللہ کا شکر ہے اس پہ میں نے متعدد, اور میری اہلیہ نے بھی متعدد, وہاں گرلس اسکول بھی ہے, بوائز اسکول بھی ہے, ووکیشنل ادارہ بھی ہے کیا, اور میجورٹی بچے گورنر ہاؤس کے اطراف سے آتے ہیں جو وہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں. تو ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن جو سوئمنگ پول اور باقی چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, زیادہ بہتر سرو کرنے کے لیے ریگولر ان کو یوز کرے. اور میں اپنی کوتاہی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں سوئمنگ پول میں, حالانکہ میں سوئمنگ پول اپنی پوری لائف اور بہت ارلی ایج سے, یعنی کہ میں پرائمری اسکول میں تھا تو سوئمنگ سیکھ کے ریگولر سوئمر تھا, لیکن یہاں پہ سوئمنگ پول ہونے کے باوجود میں کوئی اپنی تمام 2 سالہ کیریئر میں شاید 3 یا 4 دفعہ سوئمنگ کی ہوگی میں نے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے تھا ریگولر, لیکن میں کر نہیں پایا, میری کمزوری ہے. لیکن اگر وہ سوئمنگ پول ہے اور فٹ رکھنے کے لیے اچھی بات ہے. لیکن جو ایک اور اسپیکٹ ہے نا جس کو میں دیکھتا ہوں گورنر ہاؤس کو, اور اس پہ میں نے اپنا کردار اللہ کا شکر ہے کہ ادا کیا, وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں یہ پرانی عمارتوں کو تلف نہیں کیا جاتا. آج ان کی ساخت اور حیت تبدیل نہیں کی جاتی, ان کی دیواریں گرائی نہیں جاتی. اس کو تو برگل کرائم سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارا ایک ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے, اور ہیریٹیج بلڈنگ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم نے یہی کیا, اس کو پرزرو کیا, اس کو بہتر کیا,
اس کے اندر بہت قیمتی فن پارے ہیں. استاد اللہ بخش اس کی گیلری بنائی, مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے, کچھ اسٹور میں پڑے ہوئے تھے, ان کو گیلری بنایا. یہاں پہ عبدالرحمن چغتائی کی پرائس لیس پینٹنگز ہیں جو ورلڈ مارکیٹ میں ملینز آف ڈالرز ایچ کی اس کی ویلیو ہے, ان کو پرزرو کیا, ان کو بہتر طریقے سے ڈسپلے کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج بکنگم پیلیس جو کہ برطانیہ کی شاہی خاندان کا سب سے مین جو رہائش کی جگہ ہے لنڈن میں, آج گرمیوں میں وہ بھی کھول دیا جاتا ہے. 1993 میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں پہلی دفعہ تاریخ میں بکنگم پیلیس کو جب کھولا گیا تھا تو انہوں نے کہا تجرباتی طور پہ کھول رہے ہیں, شاید یہ آخری دفعہ بھی ہو. اور میلوں لمبی اس کی لائن ہوتی تھی, لوگ اس کے اندر جا کے اس کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ہم نے بھی اور جو کریملن ہے رشیا میں, جو جہاں پہ رشین پریزیڈنٹ کام کرتا ہے, تو وہاں پہ پہلے مشہور تھا کہ یہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, سیکیورٹی کا یہ عالم ہے. اب اس کو بھی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا. میں نے خود وہ وزٹ کیا ہوا ایز ٹورسٹ جا کر, کیونکہ میں سیاست میں آنے سے پہلے میں 30-35 دنیا کے ممالک میں ٹورزم کے لیے جا چکا ہوا تھا. تو جب میں گورنر ہاؤس میں آیا تو مجھے بھی یہ کہا گیا کہ اس کو اگر ہم کھولیں گے تو یہاں پہ VIP موومنٹس ہیں, کبھی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, کبھی کوئی دوسرے ملک کے ہیڈ آ رہے ہیں, کبھی اہم میٹنگز چل رہی ہیں, مسائل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ اگر کریملن میں مسائل نہیں ہوتے, جس دن میں گیا تو انہوں نے ایک حصہ تھوڑا سا کارڈن آف کیا ہوا تھا کہ یہاں پریزیڈنٹ پوٹن آج کام کر رہے ہیں تو آپ اس طرف نہ جائیں, باقی پورا کریملن جہاں مرضی پھریں. تو اگر وہاں مسائل نہیں ہیں, اگر بکنگم پیلس میں مسائل نہیں ہیں, اگر وائٹ پیلس میں مسائل نہیں ہیں, تو ہم اپنے اثاثے کو پرزرو کر کے کیوں نہ کھولیں. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے 2 سال میں کم از کم 8-9 ماہ مجھے لگے اس پورے تیاری کو, اور بہت ویل پریپیئرڈ ایکسرسائز یہ کی. اور اس کو جب کھولا تو آج وارڈ سٹی اتھارٹی اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے ساتھ مل کے گورنر ہاؤس کھلا ہوا ہے, اور وہاں پہ ٹورز آتے ہیں, ایک ایپ کے ذریعے لوگ فل کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن, اور وہ اس پہ صرف وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں, دے کم اینڈ دے وزٹ. اور اس میں اس کے تہہ خانے میں جو قبر ہے, وہ جہاں پہ اوریجنل یہ گورنر ہاؤس کی شروعات ہے ایک مزار سے, وہ دکھاتے ہوئے, اس کو جھیل پہ لے جاتے ہوئے, اس کو گورنر ہاؤس کے سارے علاقے, جس کو پہلے ایک زمانے میں کچھ عرصے کے لیے گورنر ہاؤس کھولا گیا اور کہا گیا کہ گورنر ہاؤس کھل گیا ہے, لیکن بڑی جلدی بند کر دیا گیا. اس کھلنے میں جو مین ٹیکنیکل فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس مین بلڈنگ سے بہت دور تک حد قائم کر دی گئی, اور کہا گیا کہ آپ ان لانز میں صرف بیٹھ سکتے ہیں, اور قریب آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور ہم جو جب یہ ٹورز کھولے تو اچھا, اور اس میں یہ ہوا کہ چونکہ وہ ان گائیڈڈ تھا تو کچھ نادان بچے آ کے کسی نے 100 سال پرانے درخت کے اوپر اپنے نام کندہ کر گئے, اور پرماننٹ پرانی بلڈنگز کے اوپر ان کا نام اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے نام کندہ کر گئے, کہیں پہ کچھ اور چیز توڑ دی. ایک بہت مشہور تصویر ہے کلاڈ مونے, جو ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, ان کی دا برج کے نام سے, اور وہ دنیا کی بڑی ایک پرائس لیس پینٹنگ ہے. تو دا برج کے پیٹرن پہ ایک وہاں گورنر ہاؤس کے اندر ایک چھوٹی سی لیک ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے, ایک وہ برج اس طرح کا ووڈن برج بنا ہوا تھا. تو جب وہ گورنر ہاؤس کھولا گیا تو لاپرواہی کی وجہ سے وہاں پہ اتنے لوگ اچانک اس برج پہ چلے گئے کہ وہ کولیپس کر گیا, ٹوٹ گیا. اب عام سا وہاں پہ اسٹیل کا برج بنا دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اب ہم نے کھولا تو اب آپ نے کھولا تو پورا یہ سسٹمیٹک ہے, ایپ کے ذریعے جاتے ہیں, بالکل کوئی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. ہاں, ایپ کے ذریعے کوئی 1700-1800 کی شاید ادائیگی کرنی پڑتی ہے. اس میں گورنر ہاؤس جو ہے اس کی بجائے وہ وارڈ سٹی اتھارٹی سارا مینیج کرتی ہے, ان کو پیمنٹ جاتی ہے, اور وہ ابھی بھی یہ چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, اور وہ آتے ہیں سارے, اور 1 سال سے چل رہا ہے, اور لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں, تہہ خانے میں جاتے ہیں. یہ جو ہم نے مین ڈرائنگ روم جہاں پہ میں ڈیلیگیشنز کو ملتا تھا, یا گورنر صاحب جو ہیں وہ ملتے ہیں ڈیلیگیشنز کو, اور چیمبرز کے یا انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز, یا وہاں پہ جو آئیوری روم ہے جہاں پہ, تو یہ سب اوپن ہے. وہ جب لوگ آتے ہیں ان سب کمروں میں ان کو لے جایا جاتا ہے. جو ہم نے 1896 کا پیانو ریسٹور کیا, اور وہ سی بیکسٹائن کا ایک پرائس لیس پیانو ہے جو دنیا میں چند بنے تھے, وہ اس کو دیکھتے ہیں, پینٹنگز دیکھتے ہیں. دربار ہال جہاں پہ تمام اہم پنجاب کی اوتھ ٹیکنگز اور سویئرنگ ان سیریمنیز ہوتی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں لوگ, اور اس کے نیچے قبر پہ جاتے ہیں, مختلف اور جگہیں دیکھتے ہوئے پھر لیک پہ جا کے ان کو ریفریشمنٹس دی جاتی ہیں, اور وہ اچھی یادیں لے کے جاتے ہیں. فارن ٹورسٹ بھی آتے ہیں, پاکستانی ڈائسپورا جو دوسرے ملکوں میں جب وہ لاہور آتا ہے ان کے لوگ بھی آتے ہیں. میں اس سے اکثر انٹریکٹ کرتا تھا, اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لاہور کے مقامی لوگ جی وہ بھی اپنی فیملیز کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کسی نے دیکھا ہی نہیں, یہاں تو پاس نہیں آنے دیتے اس کے آس پاس. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا جو سٹک لے کے چل رہے تھے, جو بالکل وہ اندرون شہر لاہور سے آئے ہوئے تھے, اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے.
میں نے کہا کہ آپ تو مقامی ہیں, تو مطلب باہر سے لوگ تو شوق لے کر آتے ہیں دیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم تو بچپن سے, یعنی کہ آپ وہ بزرگ تھے اور وہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے مال روڈ سے ادھر سے گزرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ان دیواروں کے پیچھے کیا ہے. تو آج اتنا فارمل آپ نے اچھے طریقے سے کھولا ہے, تو ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ہے, بڑا آرگنائز طریقے سے ہم نے پورا ٹور کیا ہے. اور پوری دنیا میں مجھے بھی موقع ملا مختلف جگہوں پہ جانے کا, ساتھ ساتھ آپ چائے بھی اپنی لے سکتے ہیں. جی شکریہ. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پہ آپ امریکہ کی سپریم کورٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ اس سیڑھیوں تک پہ جانے پہ آپ کو کوئی نہیں روکتا. یہاں پر ہم شاید اپنے گیٹ کے باہر سے روک دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں ہم ویسے کچھ حد سے زیادہ ہم اپنے شاید ہمارے یہاں سیکورٹی کے مسائل زیادہ ہیں یا ہم لوگوں نے. اچھا, میں شروع سے اس چیز کے قائل تھا. میں جب ایم این اے بھی 10 سال رہا تو میں نے پریزیڈنٹس کو بھی کہا کہ آپ پریزیڈنسی کو بھی کھولیں, لوگوں کو وزٹس کرائیں. اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, جب میں اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ, تو آتے ہی پھر میں نے اس پہ کام کیا اور باقاعدہ فارملی ہر چیز کو طے کر کے, تمام سیکورٹی اسپیکٹس دیکھ کے, کچھ ہم نے سیکورٹی گیئرز جو ہیں کہ بھی آتے ہوئے ایک مناسب چیک اپ ہو جائے, یہ سیکورٹی پوائنٹس ہوں گے, چیز ہوگی, اور ہر چیز کو سامنے, اور ٹور گائیڈس کون ہوں گے, گائیڈڈ ٹور ہوگا. اور اتنا اسموتھ وہ چلا ہے, ایک بھی شکایت نہیں ہے. اور اس میں جتنے بھی لوگوں سے میں جب بھی اکثر میں دیکھتا تھا ٹور آیا ہوا ہے, تو ہر ٹور کو ساتھ تو نہیں, لیکن مطلب مہینے میں 1.5 مہینے میں ایک آدھ دفعہ میں جا کے انٹریکٹ کرتا تھا. تو کسی وقت کوئی ڈاکٹر صاحب تھے فیملی کے ساتھ, نیو یارک سے آئے ہوئے تھے, پاکستانی تھے, کبھی وہ فارن ٹورسٹ تھے, کبھی لوکل تھے, ان کا فیڈ بیک لیتا تھا. ایوری ون واز آل پریز الحمدللہ. تو یہ بطور گورنر آپ کو 2 سال تقریباً عرصہ ملا تقریباً. جی, میں 2022 کے اواخر میں میں نے ذمہ داری سنبھالی تھی, اور مئی 2024 10 مئی کو الحمدللہ اس سے میں اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں سے اتارنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوا. تو وہ کون سا کام ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں کہ یہ ان 2 سالوں میں میرے بطور گورنر یہ کام ہوا؟ دیکھیے الحمدللہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ایک طرف فوکس رہنے کی بجائے تمام اسپیکٹس کو دیکھ کے ایک بیلنس لائف اور ایک بیلنس اپنا ایکویلیبریم رکھنا چاہیے. جی. تو میں اگر یہ دیکھوں کہ گورنر ہاؤس کی اپ کیپ میں, اسے بہتر بنانے میں, اس کے اندر دربار ہال کی طرف مین اس میں جائیں, تو وہاں پہ دونوں طرف آپ کو پائپ اوپر سے بیٹھیں, اوپر سے اس برے حالات اور گیزرز اور اے سیز کے بیگس لگے ہوئے نظر آتے تھے. ہمارے سارے مہمان وہیں سے آتے تھے. اس کو بہت خوبصورت اگر ووڈن جالی لگا کے اس کا بہتر کیا گیا, یا ہم نے استاد اعلیٰ بخش گیلری بنائی, یا ڈسکور پاکستان کے ساتھ مل کے ایک ڈاکومنٹری بنوائی گورنر ہاؤس کی, جو کہ لوگ اب دیکھتے ہیں, یا ٹور شروع کیے گورنر ہاؤس کے اسکولز کے اندر بہتری کی, ڈیلی میلز کا پروگرام فلنتھراپسٹ کے ساتھ مل کے وہاں چلانا شروع کیا. اور اگر مسجد جو ہے اس کی بہت زیادہ بہتری کی, جس میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگا, لیکن فلنتھراپسٹ کے ساتھ مل کے اس کی مسجد جو, اور اگر گورنر ہاؤس کا ہسپتال جو ہے اس کے اندر ECG مشینز اور باقی چیزیں اور جو کمیاں تھیں وہ بہتر کیں, اور اوور آل گورنر ہاؤس کے کام کے حوالے سے بہتری کی, تو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر ہم نے جو ایک کوسائی جوڈیشل رول ہوتا ہے گورنر کا, کہ بہت سے ہمیں کیسز ہوتے ہیں, امبرسمین کے کیسز ہیں, یا ہمارے پاس یونیورسٹیز کے اندر پٹیشنز آئی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس میں یونیورسٹیز کے فیصلوں کے خلاف چانسلر کے پاس کیسز آتے ہیں, اور اس میں بیک لاگ کو نکالا اور بڑی تعداد میں خود سن کے اس کے فیصلے کیے, تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی باقی اقدامات تھے, چاہے وہ الیکشن کی تاریخ دینا, چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگنا, یا باقی جگہوں پہ جو انٹرونشن کرنا, اس پہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں. سپریم کورٹ نے جب سو موٹو نوٹس لیا, پوری ہیئرنگ کی, باقی سب کو تو جو کہا سو کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب نے بالکل ٹھیک کیا. اچھا, یہ اس وقت کی صورتحال کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس وقت تو جو پارلیمانی لیڈر تھے عثمان بزدار صاحب نے خط لکھا تھا آپ کو کہ جی آپ ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشن کی. مجھے جی بالکل ایک ان کی طرف سے بھی خط آیا تھا, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تو خیر مجھے اس وقت لکھا تھا جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ غیر آئینی طور پہ مجھ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لی ہے. پھر چند دن بعد جب آئین شاید انہوں نے زیادہ پڑھا, یا ہائی کورٹ نے ان کو زیادہ اچھی طرح پڑھایا, تو پھر ان کے نمبر بھی کم تھے, ہائی کورٹ نے ان کو 2-2.5 ہفتے اور دے دیے. تو وہ نمبر جو تھے وہ میرے پاس تو کنفرم اطلاعات تھیں کہ بھی کم ہیں, اور اگر ڈاؤٹ بھی ہوتا تو بھی میری ذمہ داری بنتی تھی میں ان سے کہوں کہ آپ شو کریں اپنے نمبرز. تو پھر ایک صاحب تھے بلال وڑائچ صاحب, وہ آزاد تھے, اور ان کو انہوں نے اپنی پارٹی میں PTI میں شامل کیا. تو ٹھیک ہے, آزاد آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے,
تو ان کو شامل کر کے پھر 186 ووٹ چاہیے تھے, تب جا کر 186 پورے ہوئے. ورنہ جو بہت سے ناراض لوگوں کو منایا گیا, جو مجھے آ کے بتا چکے تھے کہ ہم بہت ناراض ہیں اور ہم نالاں ہیں اور ہم بالکل ان پہ کانفیڈنس نہیں رکھتے. تو یہ ویسے ہوتا کیا ہے, یعنی گورنر کو باقاعدہ آگے لوگ ملتے ہیں, ریٹرن میں آتی ہے, گورنر کس طرح سے ضرورت محسوس کرتا ہے, یعنی بالکل یہ ایسے ہی رول ہے جیسے صدر کا وفاق میں؟ بالکل ایسے ہی. آپ کے پاس پھر لوگ آتے ہیں, یعنی کیا دیکھیے آئین میں دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا, ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس. تو اس میں گورنر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, جس طرح پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نظر رکھے. اگر دیکھیے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی ایگزیکٹو ہے, اتھارٹی اس وقت حاصل کرتا ہے جب ہاؤس کی میجورٹی اس کے پاس ہو. ایون کوئی اگر میئر بنتا ہے یا چیئرمین بنتا ہے کسی باڈی کا, تو اس کے پاس اگر میجورٹی ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ بنتا ہے, کیونکہ میجورٹی آف دا ہاؤس جو ہے وہ اف دیٹ پرسن کمانڈس دا کانفیڈنس آف دا میجورٹی, اونلی دین ہی اور شی کین بی ایٹ دیٹ پوزیشن. تو یہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ذمہ داری آپ کے پاس, آپ کو اگر ایک آپ کے پاس ریزنز ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں رہا, تو آپ ان سے سمپلی کہیں کہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کریں تاکہ شو ہو جائے. اور یہ اس میں صرف ان کو ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنا ہے, اور اگر میجورٹی ان کے پاس ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ شو کر کے اپنا جاری رکھیں گے. نہ ان کو ہٹایا جاتا ہے, نہ ان کو کام سے روکا جاتا ہے, صرف ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس میجورٹی نہیں ہے. اس وقت میں تو بڑے کروشل حالات تھے, بیان بازی بڑی ہو رہی تھی, آپ کے اوپر لوگ باتیں کر رہے تھے, ایک قرارداد منظور ہوگی آپ کے خلاف اسمبلی کے اندر, میاں اسلم اقبال صاحب نے غالباً. تو دیکھیں نا آپ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ جب وہ سب باتیں ہو رہی تھیں, کچھ ہی دنوں میں وہ ساری باتیں بھی دم توڑ گئیں. کچھ ہی دنوں میں انہی اسپیکر صاحب نے دوبارہ مجھے خط لکھا, اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ آئین کی اس شق کے تحت آپ نے جو ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا تھا اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. ہمیں چیف منسٹر کو 186 ووٹ چاہیے تھے, تو 186 ووٹ مل گئے ہیں, وہ 87 بھی نہیں لے سکے, 186 ووٹ مل گئے ہیں, اس لیے وہ چیف منسٹر رہیں گے. تو ہم نے کہا فابیہ بالکل ٹھیک ہے آپ وہ رہیں, لیکن جب نہیں تھے ان کے پاس تو تب ان کو رہنے کا حق نہیں تھا. تو اور پھر دیکھیں نا جو الزام لگا رہے تھے انہوں نے خود اپنے خط میں اور اپنی باتوں میں مان لیا کہ ہاں آپ کے پاس حق تھا, آپ نے صحیح مانا تھا, اور ہم اس کے تحت ہی ہم کر چکے ہیں. اور وہ الزام سارے پتہ لگا کہ وہ الزام غلط تھے, اور وہ انہوں نے اپنے مانا کے بھی. آپ کے تو مخالفین بھی جو ہے وہ آپ کی گواہی دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, میں بہت ناچیز, بہت کمیوں والا, کوتاہیوں والا, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ بہت لوگوں سے محبت ملی ہے, اور یہ میرے لیے بہت بڑا احساس ہے. کچھ گفتگو تو میں سن چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کلیریفائی کریں. ایچیسن کا جو معاملہ ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, اور آپ کے حوالے سے کئی لوگوں نے مجھے کہا, تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, معاملہ کیا تھا, مطلب الزامات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جی آحت چیمہ صاحب جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں, ان کے بچوں کی کوئی فیس کا معاملہ تھا, پلس انہوں نے جانا تھا. پرنسپل صاحب کے اوپر الزامات بعد میں لگائے گئے, آپ کی طرف سے کچھ رد عمل آیا جو ٹی وی چینلز پہ رپورٹ ہوا, جس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ 40 لاکھ وصول کر رہے ہیں, وہ 100 سے زائد چھٹیاں کرتے ہیں, کئی مرتبہ ریزائن دے چکے ہیں, اور بلا بلا اس طرح کے, یہ آپ کا جو ٹی وی پہ رپورٹ ہوا ہے. اب آپ اصل تصویر رکھ دیں کہ اصل کہانی کیا ہے. دیکھیے پرنسپل صاحب جو 55 لاکھ کے قریب ماہانہ تنخواہ لے رہے تھے, وہ تو کوئی ڈاکہ نہیں مار رہے تھے. ان کو بورڈ نے 55 لاکھ روپے مہینے پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھ سے پہلے رکھا گیا تھا. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول کے پرنسپل کے لیے یہ بہت زیادہ رقم ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اور ان کو اگر دیکھیے ایک رکھنے والے ہیں لوگ اور ایک نے کام کرنا ہے, تو اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہے کہ آپ کو میں 10 کروڑ مہینے کا دوں گا اور آپ یہ کام کریں, اور آپ اس پہ کام کریں گے, تو اس میں آپ کوئی ڈاکہ تو نہیں مار رہے. تو یہ 55 لاکھ روپے مہینہ تو ان کا حق تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں میرے سے پہلے کا فیصلہ ہے. میرے سے پہلے کا فیصلہ تھا. اس وقت ان کو $15,000 جو ہے وہ ماہانہ پہ رکھا گیا, اور وہ 10% غالباً ماہانہ اضافہ تھا اس کا, تو وہ بڑھتے بڑھتے $18,000 کچھ $100 پر منتھ شاید وڈرا کر رہے تھے. پر منتھ 10% اضافہ؟ جی نہیں, پر ایئر, مطلب پر ایئر, سوری, تو پر ایئر سالانہ اضافہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب وہ 3 سال کو اس کانٹریکٹ کو ہو چکے تھے, ویسے ان کو آئے ویسے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. تو وہ جو بھی پیسے لے رہے تھے, اگر وہ اتنی بڑے پیسے ایک اماؤنٹ لے رہے ہیں, یہ معاملہ جو ہے اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھی کسی طرح یہ چھٹیوں کی بات آ گئی
تو میں نے یہ ضرور پوچھا تھا کہ عام طور پہ جتنے بھی اسکول بورڈ آف گورنرز کے تحت جس میں گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے جی جب یہ اسکول چلتے ہیں تو اس میں پرنسپلس کو 30 سے 35 دن کی سالانہ چھٹی کی اجازت ہوتی ہے. تو ہم نے جب پچھلے 2 سال کا صرف دیکھا تھا تو ان کی 1 سال کی چھٹی غالباً 110 دن کی تھی، پھر 105 دن کی تھی. تو سالانہ چھٹیاں جو ہیں جب، اور ان کو 70 دن کی چھٹی کی اجازت ہے. تو بورڈ نے باقی اسکولوں میں 30-35 دن سالانہ چھٹی کی اجازت ہوتی ہے، بورڈ نے ان سے طے کیا 70 کی، تو 70 ان کا حق تھا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ 70 تو حق ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں کہ 1 سال 105 دن اور 1 سال 110 دن. تو انٹرنیشنل ٹریول اگر ایک ملک سے باہر ہی وہ 110 دن ہیں یا 105 دن ہیں اور 70 کے اگینسٹ، اور باقی ملک میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں آنا جانا پڑتا ہے. تو اگر ملک میں وہ کہیں پہ گئے ہیں، کسی کے پاس گئے ہیں، کوئی انہوں نے چھٹی کیا، تو وہ تو ایک چھٹی بھی پورے سال میں کہیں پہ بھی ریفلیکٹڈ نہیں ہے، چونکہ ملک سے باہر آپ کو باقاعدہ اجازت لے کے جانا پڑتا ہے، پاسپورٹ میں ہوتا ہے. تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر 70 دن کی اجازت تھی، اور ابھی ظاہری بات ہے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم سب بے ایمان ہیں اور تمام گورے جو ہیں وہ بہت ایماندار اور وہ پرنسپل ہیں، اور جنرلی چونکہ باہر کے ممالک میں سسٹمز بہتر ڈیولپ ہو چکے ہیں تو یہ جنرلی تاثر ہے. بہرحال تو انہوں نے اس کا میں نے جواب مانگا کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو 70 دن کی اجازت تھی اور آپ نے 105 دن لیے یا 110 دن لیے، تو اضافی جو آپ نے چھٹی کی ہے 30-35 دن کی، کیا اس کی تنخواہ کٹوائی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اکاؤنٹنٹ اور سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں. پتہ یہ لگا کہ انہوں نے 1 دن کی بھی تنخواہ نہیں کٹوائی. تو پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیوں نہیں تنخواہ کٹوائی. اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا. جب جواب ان سے مانگا گیا گورنر ہاؤس سے، جو کہ ایک پاکستان کی عوام کا ادارہ ہے، اور HSN کالج کے اونر اصل میں پاکستان کی عوام ہے، اور عوامی پیسہ جو ہے چاہے وہ لوگوں کی فیسوں سے آئے، چاہے کسی فنڈنگ کے ذریعے آئے، یہ عوامی پیسہ کنسیڈر ہوتا ہے. تو اس سے آپ عوامی پیسے سے اگر تنخواہ ایکسٹرا لے رہے ہیں اور کیوں تنخواہ نہیں کٹوائی، تو اس پہ جب دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا، اور ہم نے کبھی بھی پرنسپل کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، کیونکہ یہ باقی کسی بھی اسکول کے پرنسپل ہوں، چاہے کیڈٹ کالج اوکاڑا کے پرنسپل ہوں، چاہے کیڈٹ کالج اگر آپ غائبانہ بھی جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ گورنر انہیں کس طرح ٹریٹ کرتا تھا، کسی اپنے ماتحت کی طرح کرتا تھا یا اپنے استاد کی طرح کرتا تھا. کیونکہ ایک استادوں کا بھی جو سینئر پرنسپل بیٹھا ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کی عزت اس طرح کروں کہ وہ استاد ہے. تو جو پرنسپل HSN کالج ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ اگر کبھی ہم نے ان کی عزت میں کوئی کمی آنے دی. لیکن یہ میری پروفیشنل ذمہ داری کا حصہ تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے تنخواہ جو ہے اضافی جو چھٹیاں کی اس کی تنخواہ کیسے کریں. آپ فاروق صاحب، جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا اور میں نے پھر بورڈ کے سامنے یہ بات رکھی، اس بورڈ کی میٹنگ میں بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے ایک اور نمائندے کو بھیج دیا. تو بورڈ کے سامنے یہ بات رکھی. بورڈ میں بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سینئر لوگ ہیں جو معاشرے کے بڑے ہی معزز لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اہم بات ہے اور پرنسپل جواب دہ ہے، اس کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں نہیں انہوں نے اگر زیادہ چھٹیاں کی ہیں تو کس طرح کس ہیڈ میں کی ہیں. نہیں سمجھتا کہ جواب بھی دیں. تو بورڈ نے کہا کہ پرنسپل کی عزت اور تکریم کا تقاضا یہ ہے، اور میں نے بھی اس کی تائید کی کہ اگر وہ جواب نہیں بھی دے رہے نا، تو بورڈ کے سینئر ترین 3 لوگ جن کا پرنسپل سے ذاتی طور پہ بھی بہت اچھا میل ملاپ اور تعلق ہے، پرنسپل بھی ان کی عزت کرتا ہے، وہ بھی پرنسپل کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ پرنسپل صاحب سے جا کے زبانی ہی پوچھ لیں جناب اس کا جواب بتا دیجئے. تو بورڈ میں ان 3 لوگوں نے اپنی رپورٹ لکھ کر جمع کرائی. کیا تھی رپورٹ؟ اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ ہم پرنسپل سے ملے ہیں اور پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے میری چھٹی 70 دن بنتی تھی، لیکن اگر میں نے زیادہ چھٹیاں کی ہیں تو آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی ویکینڈس پہ تو میں نے زیادہ کام کیا ہوگا، اب اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے. اگر پھر بھی میری چھٹیاں پوری نہیں ہوتی تو آپ پچھلے سالوں میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے میں نے 70 سے کبھی کم چھٹیاں کی ہوں. تو پھر بھائی دنیا میں ایسے کام نہیں چلتا. میرے دنیا میں امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لیوز اگر 20 ہمیں الاؤڈ تھیں تو آج ہماری 5 رہ گئی ہیں، اگر یہ سال گزر گیا تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہوں گے، ہم خام کا 5 چھٹیاں لے رہے ہیں آج. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگلے سال وہ آپ یو کانٹ کیری اٹ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایئر. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ویکینڈس پہ کہیں پہ کام کیا ہے جہاں پہ سسٹم ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے HSN کالج میں آپ یا تو نظام بنا دیجئے نا کہ کسی مالی نے اگر ویکینڈ پہ کام کیا ہے تو آپ اس کی بھی وہ چھٹی الاؤ کریں گے سب کے ساتھ تو پرنسپل صاحب اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، کسی کو جواب دہی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہوتا، پوری دنیا میں بورڈز کو جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سارا چھٹیوں کا معاملہ آپ نے چونکہ پوچھا تو میں نے بتا دیا. جی
ذاتی طور پہ ان چھٹیوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے. وہ معاملہ ٹوٹلی جدا گانا حیثیت کا ہے. اور ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ آپ نے چھٹیوں کا ان سے پوچھ لیا تھا تو وہ آپ سے ناراض تھے. مجھے نہیں پتا, میں نے ان کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی, اور میرے لیے ہر پرنسپل بہت قابل تکریم ہے اور ان کا ہم نے خیال رکھا. اب وہ معاملہ ہے ایک پالیسی کا. احد چیمہ صاحب کے بچوں والا جو احد چیمہ صاحب کے بچوں کا معاملہ نہیں ہے. احد چیمہ صاحب کا تو نام بیچ میں اتفاق سے آ گیا. اچھا, احد وہ معاملہ ہے ایک پالیسی کا. پاکستان کے بیشتر اسکولوں کی پالیسی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کسی مجبوری کے تحت, ایک ہے فرسٹ ٹائم ایڈمیشن, آپ نے پہلی جماعت میں ایڈمیشن لیا, 5ویں میں لیا, 6ٹھی میں لیا, 7ویں میں لیا, اس کے لیے بڑا ریگورس آپ کو ہر اسکول کی پالیسی کے مطابق آپ کو جانچا جاتا ہے, چیزیں کی جاتی ہیں. کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو اگر اسکول سے جانا پڑ گیا تو اسکولز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت آپ جا رہے ہیں تو آپ اگر واپس آئیں تو وہ ان بچوں کو دوبارہ واپس لے لیتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک کلاس میں 10 سیٹیں ہوں گی, اگر کوئی صاحب جائیں گے تو سیٹ ریزرو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر اس کا نام لکھا رہے گا اور سیٹ خالی رہے گی, اسکول کو نقصان ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہے, بچہ اور آ جاتا ہے, وہ پڑھتا رہتا ہے. ایچیسن کالج میں 3000 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور 13 کلاسیں ہیں, 12ویں تک وہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے. ہر کلاس کے 12 13 سیکشنز ہیں. اے لیولز الگ چل رہی ہوتی ہے, ایف ایس سی کے سیکشنز الگ چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے 25 سے اوپر بچے نہیں لینے ایک کلاس میں. کسی کلاس میں 18 بچے بیٹھے ہیں, کسی میں 21 بچے بیٹھے ہیں, کسی میں 24 بچے بیٹھے ہیں, کسی سیکشن میں 25 بھی بیٹھے ہیں. ہم نے پوچھا کہ اگر باقی اداروں میں یہ پالیسی ہے کہ اگر جاتے ہیں تو ایچیسن میں کیوں نہیں, اگر بچہ واپس آ جائے اور تو آپ یہ بتائیں سال کی کتنی ایسی درخواستیں آتی ہیں. تو بورڈ کو بتایا گیا کہ پچھلے سال 15 درخواستیں آئی تھیں 3000 بچوں میں سے. جب ہم نے باقاعدہ اس کی تفصیل نکلوائی تو پتہ لگا صرف 8 درخواستیں آئی تھیں. تو 8 درخواستیں ہوں یا 15 ہوں یا 20 ہوں یا 25 ہوں, کوئی بچہ ایچیسن کالج میں جہاں داخلات آپ لاہور میں رہتے ہیں, لوگ جتنے دیوانے ہیں اور وہاں پہ داخل کرانا چاہتے ہیں بچے کو, تو وہ تقریباً ناممکن لگتا ہے. تو ایک دفعہ بچہ اگر نکل گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گا. تو اگر وہ ایک پیس آف مائنڈ سے کوئی جا سکے. اچھا پھر ایک اور ان 8 10 12 15 میں سے جو بھی درخواستیں آتی ہیں سال کی, سب سے زیادہ درخواستیں آتی ہیں کہ ہم چھوٹی کلاس کے بچوں کو, کہ ہم 2 سال کے لیے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا چاہتے ہیں. اور وہ 3000 کے اسکول میں کچھ سال کے مشکل چند فیملیز ہوتی ہیں جو بچوں کو حفظ میں ڈالتی ہیں. آپ اور ہم معاشرے کے فرد ہیں جو ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, کتنی فیملیز ایسی ہیں جو بچوں کو حفظ کے لیے نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو وہ اگر کوئی شخص یہ درخواست دے دے تو باقی اسکولوں میں ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ صادق پبلک اسکول بہاولپور, ان کی جو ریٹن پالیسی بنی ہوئی ہے, آج کی نہیں, میرے ہوتے ہوئے نہیں, اس سے پہلے کی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کے لیے جائے گا تو 2 سال تک اس سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی, جب واپس آئے گا تو اس کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا. تو ایچیسن کا کیا رول ہے؟ اچھا, اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اور مقصد کے لیے جائے گا تو پھر واپس آئے گا تو وہ پرنسپل کی ڈسکریشن ہے کہ جو مرضی اس سے چارج کر لے. میرے پاس 2 کیسز آئے. ایک اور بڑا معروف برانچ ہے پاکستان کی ایک چین ہے, اس میں انہوں نے بچے سے 2 سال کے لیے پیرنٹس کو کہیں جانا پڑا, کسی کو UN مشن کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا, تو وہ پیچھے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے کو مجبوراً ساتھ لے جانا ہے, اور وہاں پہ جائیں گے تو وہاں بھی کسی نہ کسی اسکول میں پڑھانا ہے, ان کی بھی فیسیں دینی ہیں. تو ایک اور اسکول کی چین میں انہوں نے 50% فیس بچے سے لی, اور اس کے بعد انہوں نے الاؤ کیا کہ بھی آپ بے شک 2 سال بعد واپس آئیں, 50% فیس دیتے رہیں, نام اسٹرائک آف نہیں ہوگا. اور صاحب اسکول میں بھی میں نے سارا ریکارڈ جب منگوایا تو کسی کلاس میں وہاں پہ ریشو ہے 1:30 کی. وہ کہتے ہیں بھی 30 بچے ایک کلاس میں ہوں تو کوئی حرج نہیں. کسی کلاس میں 26 بچے بیٹھے ہیں, کسی میں 21 بیٹھے ہیں, کسی میں 18 بیٹھے ہیں, کسی میں 24 بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر کلاس 30/30 چل رہی ہے. تو چند بچے جو ایکسٹریم مجبوری میں, آپ دیکھیں ایچیسن سے کون خوشی سے لے کے جاتا ہے. اگر کسی کو ٹرانسفر ہو گیا اور وہ ود فیملی کراچی اگر جانا چاہ رہا ہے, کچھ عرصے بعد آ جائے, تو یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں, ورنہ فیملی کو لوگ موو نہیں کرتے. فیملی رہتی ہے, بندہ تھوڑا عرصے کا کام کر کے پھر واپس آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے. صادق پبلک اسکول نے 10% پہ الاؤ کیا کچھ بچوں کو, کچھ کو 0% پہ الاؤ کیا. ایچیسن میں تھا کہ آپ فل فی دیں تو آپ کی سیٹ ریٹین رہے گی, ورنہ جو ہے بچوں کو ہم واپس الاؤ نہیں کریں گے. یہ رول ہے, یہ رول تھا. تو جو پہلی دفعہ جب یہ معاملہ آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ رول
نہیں ہونا چاہیے اور بچوں کو فیسلیٹیشن کرنی چاہیے. میں یو ایس میں جانتا ہوں اچھے اسکولز میں, ٹاپ اسکولز میں. پاکستان ایک فیملی 2 سال کے لیے شفٹ ہوئی, واپس گئی, اور ان کے بچوں کو انہوں نے کہا نو کوشچنز آسکڈ, وہ درخواست دے کر آئے تھے کہ ہم چانسز ہیں کہ ہم واپس آ جائیں گے, تو انہوں نے واپس ان کو ایڈمٹ کر لیا. آئی وی لیگ میں, یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, میرے ایک سینئر دوست تھے ہمارے, انہوں نے ایک سیمسٹر آف لیا. آئی وی لیگ سے زیادہ کمپیٹیٹیو کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ داخل ہونا مشکل ہو, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں سیمسٹر آف لینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ریٹینشن کے لیے فی دینی پڑے گی. انہوں نے کہا 0 فی, ایک سیمسٹر آپ بے شک آف لے لیں, اگر ایک سیمسٹر لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں اپنا سیمسٹر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں فیسلیٹیشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بورڈز بنتے ہیں, اور بورڈ کا کام ہے کہ پالیسی بنائیں, اور پوری دنیا میں, پاکستان نہیں پوری دنیا میں پرنسپل وہ پالیسی فالو کرتا ہے جو بورڈ بنائے. تو جب یہ پچھلا بورڈ بنا ہوا تھا جو پی ٹی آئی کے دور میں بنا تھا, جس میں ہاشم جوان بخت تھے, جس میں اور لوگ تھے, جس میں ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, راجہ یاسر صاحب تھے. آپ ان کے بورڈ میٹنگز کے منٹس اٹھا کر دیکھیں, ہر پولیٹیکل آدمی نے, جتنے بیوروکریٹ, اکمپلش بیوروکریٹ, اچھی شہرت والے لوگ اس میں تھے, وہ اچھے کاروباری لوگ تھے جو خود ایچیسونینس تھے, وہ 100% نے کہا کہ یہ پالیسی جو ہے ہونی چاہیے اسکول کی. ایون بابر صاحب جو ہیں, بابر صاحب, سید بابر علی صاحب جو ہیں, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے اور یہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. صرف پرنسپل اکیلا تھا جس کا خیال تھا کہ یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پرنسپل جو ہے وہ تو سیکریٹری آف دا بورڈ ہوتا ہے, بورڈ اٹ سیلف جو چاہے, تو بورڈ کی میجورٹی بھی اگر چاہتی تو ہو سکتا تھا. 100% بورڈ نے کہا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے, اور پوری دنیا میں ہوتی ہے, پاکستان کے دوسرے اسکولوں میں ہوتی ہے. اس کے باوجود پرنسپل کی ریزرویشنز دیکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اس پہ تھوڑا سا مزید ڈیلیبریٹ کر لیتے ہیں, مینجمنٹ کمیٹیز کو مزید دیکھ لے. اور پھر جب وہ بورڈ ختم ہوا, نیا بورڈ بنا, تو نئے بورڈ نے بھی یہی کہا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے, اور آج وہ پالیسی نئے بورڈ نے پھر اس کو اپروو کیا. تو اگر وہ پالیسی اپرووڈ ہو گئی ہے تو پرنسپل صاحب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اور پھر اتفاق سے جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اس وقت آیا, اس میں کہا گیا کہ سید بابر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور پرنسپل بہت اچھا آدمی ہے. تو ان کا یہ ریزائن تو اس پرنسپل والے معاملے سے کئی مہینے پہلے آ چکا تھا, اور وہ واپس لے چکے تھے. ابھی بھی جو نیا پرنسپل کو یونینیمسلی بورڈ, نئے گورنر صاحب کی سربراہی میں جس بورڈ نے نئے پرنسپل صاحب کے لیے ایک یونینیمس ووٹ کیا ہے کہ یہ ہم نئے پرنسپل ایک رکھ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے پرنسپل اپنی مرضی سے, ہم نے کبھی بھی ان کو نکالا نہیں ہے, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا چکے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ریزائن اپنی مرضی سے دیا ہوا تھا, اور ان کا اس سے پہلے والا ریزائن میری اور بورڈ کی کوششوں سے ہم نے واپس کرایا تھا. تو نئے پرنسپل کو جو رکھا گیا ہے تو وہ بھی یونینیمسلی اپروو کیا, اور اس میں سید بابر علی موجود تھے. تو اگر سید بابر علی اس سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ریزائن کر چکے تھے تو وہ کیسے بیٹھے تھے بورڈ میں, کیونکہ ان کا ریزائن تو یہ 2 مہینے پرانی, اس سے بھی 2 مہینے پرانی بات ہے کہ اس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور وہ اس سے پہلے کا ریزائن, وہ اس سے پہلے کا ریزائن تھا. اس پہ آپ ڈیٹ دیکھ لیں, پرنسپل کا جو ریزائن ہے اس سے, اور پرنسپل کے جو لیٹرز ہیں اس سے, اور جو میرا ایک پالیسی ایشو میں نے کی ایز پریزیڈنٹ بورڈ آف گورنرز, اس کی ڈیٹ سے بھی 2 مہینے پہلے کہ وہ سید بابر علی کا ریزائن تھا. جو بورڈ کے ممبرز نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ٹیلی فونکلی ریکویسٹ کی, اور انہوں نے مجھے بھی فون پہ کنفرم کیا میں واپس لیتا ہوں, بورڈ کے ممبرز کو بھی واپس لیتا ہوں, اینڈ ہی واز اگین جسے ہم کہتے ہیں آن بورڈ. تو وہ بورڈ کے دوبارہ اس سارے معاملے میں کہیں پہ آپ نے کوئی ذاتی طاقت اختیارات کا کوئی ایسا استعمال نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی تھی اور اس کو پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے تھا. پرنسپل صاحب کے پتہ نہیں کیا ریزنس تھے بیانڈ مائی کمپریہنشن. پہلے بھی کئی مرتبہ ریزائن دے چکے تھے. میں جب آیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کئی دفعہ ریزائن کر چکے ہیں, ان کو پھر منا کے ہم واپس لے آئے ہیں. جب میں آیا تو 2 دفعہ تو میرے سامنے انہوں نے ریزائن کا اظہار کیا, 1 دفعہ ریزائن دیا, ہم نے ان سے کہہ کے واپس کرا لیا ریزائن. جب تیسری دفعہ انہوں نے ریزائن دیا جو کہ 2023 میں تھا, اور ان کی ٹرم ختم ہو رہی تھی مارچ 2025 میں, تو انہوں نے 1 سال پہلے تقریباً اگست یا پتہ نہیں اس سے بھی پہلے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, آپ سے میں شیئر کر سکتا ہوں پیپرز, تو پرنسپل نے ریزائن بھیجا. جو تیسری دفعہ تھا انہوں نے مجھے بھیجا کہ اگست 2024 میں بالکل میں جانا چاہتا ہوں, میری ٹرم مارچ 2025 میں ختم ہو رہی ہے, لیکن اگست 2024 میں ذاتی وجوہات کی وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں, میرا ریزائن ایکسیپٹ کیا جائے. تو میں نے کہا اگر پرنسپل صاحب کی اتنی مجبوری ہے تو اگست 2024, اور انہوں نے اپنے بڑا اچھا لکھا, انہوں نے اپنے ریزائن میں لکھا کہ میں آپ کو کافی وقت دے رہا ہوں, آپ نئے پرنسپل کا چناؤ کر لیجئے. تو اتنا ٹائم تھا. تو اکتوبر 2023 میں نئی سرچ کمیٹی بن گئی. اس سرچ کمیٹی میں نہ کوئی میرا
ماموں تھا، نہ تایا تھا، نہ کوئی کزن تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، اور وہ بالکل اے پولیٹیکل تھی. اس میں ماہرین تھے، مکنزی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، تمام کے تمام ایچسونینز تھے، اور وہ معاشرے کے بہت ویل رسپیکٹڈ لوگ. اگر اس کمیٹی کو آپ ایک ایک شخص کو دیکھیں تو، اور وہ سید بابر علی صاحب کی اور مینجمنٹ کمیٹی کی مشاورت سے وہ کمیٹی بنائی گئی، اور بورڈ کی مشاورت سے اس کو اپروو کیا گیا، اور بورڈ نے اس کمیٹی میں پھر 2 نام اور ڈلوائے، وہ بورڈ کے ہی ممبرس تھے. تو ان سب نے مل کے وہ سارا پروسیس کیا. تو یہ احتجاج کیوں ہوا وہاں پہ؟ والدین آئے بھی، کوئی آپ کے گورنر ہاؤس کے سامنے کچھ رپورٹ بھی ہوا، یہ احتجاج کیوں ہوا؟ احتجاج یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ جی گورنر نے ہمارے پرنسپل کی ایسی بے توقیری کی ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ چونکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہمیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی گورنر جو ہے وہ ایچ ایس این کے پرنسپل کی بے توقیری کرے. تو ہم نے تو کبھی بھی ایچ ایس این کے گورے پرنسپل کی کیا، کسی دیسی پرنسپل کی بھی کبھی بے توقیری نہیں کی، پوری عزت کی ہے. وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کے انہوں نے وہ احتجاج کیا؟ نہیں، وہ پروپیگنڈا، وہ تو پرنسپل صاحب نے تو تحریری طور پہ لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، اور یہ پالیسی جو بنائی گئی ہے، یہ پالیسی ایچ ایس این کو اتنا نقصان دے گی کہ میں اس نقصان کو نہیں دیکھ سکتا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے یہ ٹائم اپنے والد صاحب کا بھی دیکھا، اپنا بھی دیکھا، تو آپ کو کبھی پارٹی بدلنے کی آفر نہیں ہوئی، یا آپ کا دل نہیں کیا یہاں سے جانے کا؟ آفر بھی ہوئی اور لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا، جو دیکھا، اور میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گواہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن ہم سب انسان ہیں. تو ہمارے جو بھی لمیٹڈ سمجھ بوجھ ہے، اس کے تحت میں بہت یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے مخلص ترین، محنتی، ڈلیور کرنے والے اور ویژنری ایک لیڈر ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے بہت کام کیا ہے. میں نے ان کو اپنی ڈیلنگز میں ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ان کی کیبنٹ میں بھی کام کیا، ان کو انتہائی ایماندار اور ایک اسٹیٹس مین لائک پالیسیز والا شخص پایا، جو اپنے ذاتی مفادات، ذاتی کاروبار، ذاتی پارٹی کو بھی، ذاتی پارٹی میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے، لیکن آج مسلم لیگ نون جس جگہ پر ہے، اس کی لیڈرشپ، اس کو زیرو سے اس جگہ تک پہنچانے کے لیے محمد نواز شریف کو اگر آپ نکال دیں تو آپ کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی شاید. تو ان کی جو سٹرگل ہے اتنی زیادہ اس پارٹی کے لیے، اس کو بھی وہ پیچھے کر دیتے ہیں جب قومی مفاد کی بات آتی ہے. تو میں بہت مطمئن ہوں ان کی لیڈرشپ پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں جو نسبتاً بہتر، باقی ہم سب انسان ہیں، کمیوں کوتاہیوں والے ہیں، پرفیکٹ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. پرفیکشن ہم دیکھنے نکلیں گے تو ہمیں، مجھ سمیت کوئی شخص کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی اچھی خوبیاں مجھے میاں محمد نواز شریف اور ان کی ٹیم میں نظر آتی ہیں، میں کسی اور پارٹی میں نہیں آتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دے کر ان کو تقویت دینا ملک کی بہتری اور انسانیت کی بہتری کے لیے بہت اچھا ہے. آج کہا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے، نواز شریف اپنی سیٹیں بھی ہار گئے ہیں، نواز شریف اور ان کی فیملی، یہ کھلے عام کہا جا رہا ہے. پارٹی کے آپ کے کچھ ناراض لوگ بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو کیا ہی رہی ہے. آپ کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ٹاک از چیپ، کہنے کو تو بندہ کچھ بھی کہہ دے، اور کہنے کو تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہرا دیا گیا، کہنے کو تو کچھ لوگ اور بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے سے زیادہ میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا، اس لیے کہ ہمارے دین نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنا منع کیا ہے، گناہ ہے. آپ جو بھی چیز کرتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ثبوت اور ریالٹی جو ہے اس کو سامنے رکھیں. بہرحال 2013 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ترین الیکشن تھا. اچھا، 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی، اس پہ تو اتنا شور مچایا تھا. ہاں، تو اس کا شور مچایا، کیا اثرات ہوئے؟ جن 35 پنکچروں کا خان صاحب نے شور مچایا، خان صاحب نے کچھ ہی عرصے بعد انہی 35 پنکچروں کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک محض سیاسی بیان تھا، ایسا نہیں ہوا تھا. تو مطلب اس کو انہوں نے بیک ٹریک کر لیا، رول آن کر لیا. ایبسلیوٹلی ایویڈنس تو تھا ہی نہیں، ایکچولی وہ جھوٹ کا پلندہ تھا. تو اس جھوٹ کے پلندے کے اوپر جو ہے وہ ایک پیالی میں طوفان برپا کیا گیا، اور وہ ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا. ہمارا معاشرت، اگر ہم فاروق صاحب، اگر ہم اس کے ان خرابیوں کے اثرات پاکستان کے اوپر دیکھیں، میٹرو کا روکے جانا، پروجیکٹس کا روکے جانا. میٹرو کیوں بنائی جاتی ہے؟ لوگوں کی بہتری کے لیے. میٹرو کیوں بنائی جاتی ہے؟ انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے. میٹرو کیوں بنائی جاتی ہے؟ آپ کو کاربن کریڈٹس ارن ہوتے ہیں.
میٹرو کیوں بنائی جاتی ہے؟ لوگوں کی اپنی کمیوٹ ٹائم کم ہوتا ہے، ان کی نیشنل پروڈکٹیوٹی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک پاگل ہیں کہ وہ ہیویلی انویسٹ کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر. اس کو جناب مذاق بنا دیا گیا، لوگ اس پہ ٹھٹے کر رہے تھے. میں نے ایسے ایسے پڑھے لکھے سو کال پڑھے لکھے دانشور دیکھے جو سولر پلانٹ بہاولپور جو دنیا کا کامیاب ترین پروجیکٹ تھا اس کے اوپر کمنٹ کر رہے تھے، نہیں ہمیں پتہ ہے یہ تو بڑا بیکار پروجیکٹ ہے، یہ تو فلاں الٹیریئر موٹیوز ہیں اس کے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی گئیں اور ایک ایسی فضا اور ایک بے یقینی. نتیجہ کیا ہوا؟ تو اچھا معاشی نقصان تو میں سمجھتا ہوں ٹریلینز میں رن کرتے ہی کرتے ہیں. چائنا کے پریزیڈنٹ کا لیٹ آنا، تو اگر ہماری لوڈ شیڈنگ لیٹ ختم ہوئی اور اگر ہمارا سی پیک لیٹ ہوا تو کس نے نقصان کیا؟ پاکستان کی عوام کا نقصان کیا گیا نا. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تمام جو اس میں اسٹیک ہولڈرز تھے وہ ذمہ دار ہیں اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان معاشی کے علاوہ معاشرتی نقصان تھا، جو آج نفرتوں کے رویے بنا دیے گئے ہیں اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں کر دیا گیا. جتنا مرضی ڈفرینس آف اوپینین ہو، وی ہیو ٹو رسپیکٹ ایچ ادر. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نواز شریف کو نہیں پسند کرتا، کوئی عمران خان کو نہیں پسند کرتا، کوئی زرداری کو نہیں پسند کرتا. وی ہیو ٹو لیو ود ایچ ادر. ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. تو کو ایگزسٹ کرنا اور اکٹھے چلنا یہ بہت ضروری ہے. تو آج جو معاشرتی نقصان ہوا ہے، اور دیکھیے پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. لوگ جب یہ پرسیو کرتے ہیں جی بس سب چیز غلط ہے تو ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں. یونیورسٹیوں کے آپ تو 2 سال رہے ہیں چانسلر کے طور پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی اکٹھی تعلیم ٹھیک سمجھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے میں نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے نا اپنے ان 2 سالوں میں جی وہ حسن اخلاق اور کردار سازی کے اوپر دیا. ٹھیک. اور اس کے لیے کنسورشیم بھی بنایا، یونیورسٹیز کو بھی اکٹھا کیا. پھر مجھے بتایا جاتا ہے میں نے کوئی فیکٹس نہیں اکٹھے کیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جتنے کانوکیشنز اتنے مختصر عرصے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، شاید ہی کسی گورنر نے کیے ہوں. تو یقیناً مجھ سے زیادہ بھی لوگوں نے کیے ہوں گے، لیکن میرے پاس حقائق نہیں ہے، تو اس لیے جو مجھے بتایا گیا میں صرف وہی آپ کو بتا رہا ہوں انویریفائڈ. تو ان سارے کانوکیشنز میں بچوں کو بھی یہی ترغیب دیتا تھا، گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو، کہ اٹ از یور کریکٹر وچ ول میک یو سکسیزفل ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. آج پوری دنیا میں اگر پاکستانی کہیں پیچھے رہتا ہے تو اپنے کردار کی وجہ سے رہتا ہے، اور کہیں آگے نکلتا ہے تو وہ لوگ آگے نکلتے ہیں جن کا کردار اچھا ہوتا ہے. تو آپ چاہے کسی چھوٹی سی دکان پہ کام کر رہے ہو تو آپ کو دکان والا اپنا نائب اس وقت بنانا چاہے گا جب آپ سچے ہوں، آپ کی انٹیگریٹی ہو، آپ کی ایتھکس ہوں، آپ چور نہ ہوں، آپ ڈاکو نہ ہوں، آپ گلے سے پیسے نہ اٹھاتے ہوں. اور بڑے سے بڑے ملٹی نیشنل میں جائیں گے تو بھی آپ تبھی کامیاب ہوں گے. اگر لوگوں سے آپ ڈیل کریں گے، جو پرومس کریں گے وہی ڈلیور کریں گے، اپنی کمٹمنٹس کریں گے. اگر آپ اپنے اپنے ای کامرس میں آپ ہیں، اور اگر آپ ایکسپورٹ بزنس میں اور اگر صحیح ٹائم پہ ڈلیور کریں گے، جو وعدہ کریں گے اس کے مطابق کام کریں گے، تو ہی آپ کامیاب ہوں گے. تو یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو قوم ٹیک آف کر جائے گی. تو ایتھکس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ایتھکس جو ہیں اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کچھ شکایات آئیں کہ کوئی یہ جو باتیں ہوتی ہیں جی ہم جنس پرستی کا کوئی چال چلن ہے کہیں پہ یونیورسٹیز میں، منشیات کا بڑا کھلا استعمال ہے، ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ نہ ہی منشیات کا کھلا استعمال ہے اور نہ ہی یہ دوسرا سلسلہ جو ہے اس کے میں کوئی بہت زیادہ شکایات ہیں، لیکن اسٹینڈ الون کیسز ہوتے ہیں. منشیات ایک ریالٹی ہے. یونیورسٹیز تو یونیورسٹی اسکولوں تک پہنچ چکی ہے. اسی لیے میں نے کنسورشیم بنایا جس میں بہت سی یونیورسٹیز کے وی سیز اور اہم لوگوں کو جو اس سبجیکٹ میں مہارت رکھتے تھے ان کو بلا کے ہم نے برین اسٹارمنگ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنشیا اور ہماری یونیورسٹیز میں جہاں پہ اسٹینفورڈ یا دنیا کی بہترین رسل گروپ یونیورسٹیز اور آئی وی لیگ سے پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں آج، تو وہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈیلیبریٹ کر سکیں اور چیزوں کو دیکھ سکیں. ہم صرف باہر کی این جی اوز اور باہر کے ممالک پہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ ہمیں کوئی گائیڈ کریں تو ہم بتائیں. تو میں چاہتا تھا کہ ہم اپنی انڈیجنس تھنکنگ کو بروئے کار لائیں اور ہم نے چیزوں کو بہتر تو 2 سال جو کنسورشیم کے ریزلٹس کی وجہ سے ہم نے یونیورسٹیز کے اندر کئی اسٹیپس اٹھائے کہ وہاں پہ کاؤنسلنگ سینٹرز، ویجیلنس سینٹرز، رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، کیسے اسٹوڈنٹس کو لکھنا ہے. اور اس کو ہمارے لیے یہ تھا کہ یہ ڈرگز جو ہیں یہ بالکل زیرو ٹالرنس اس پہ ہونی چاہیے. تو بہت سے اقدامات ہم نے ابھی جو کنسورشیم کے ریزلٹس تھے
وہ ہم نے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی بھیجے ہیں ایک کتاب کی صورت میں. 7 کنسورشیم میں نے بنائے تھے کنسورشیا, اور ان کے تمام ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کی محفل میں یہ بات بہت ہو رہی تھی, وی سیز بھی کہہ رہے تھے, باقی لوگ بھی اس کی کافی تعریف کر رہے تھے. جی الحمدللہ. آپ کے شہر کی بات کرتے ہیں, وہیں کی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں. آپ کی ہی گورنری کے دور میں وہ کیس بڑا معروف ہوا, طارق چیمہ صاحب کا نام آیا, ان کے بیٹے کا نام آیا, الزامات لگے, چیزیں لگی. کیا آپ نے اس پہ کوئی تحقیقات کروائیں, آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی تو کیا نتیجہ کہا؟ تو یہ گیا جی سینکڑوں لڑکیوں کی یہاں پہ اس میں دری ہوئی, ویڈیوز بنی, یہ وہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھا. اچھا. اور اس میں زیادتی ہوئی ایک رسپانسبل آفیسر کی طرف سے, جس نے ایک ایسا لاپرواہی پہ مبنی بیان دیا جس نے پاکستان ہی نہیں تو کیا پوری دنیا کو اپنی بہت زیادہ پریشان کر دیا. اور بات بھی پریشانی کی تھی. اگر کوئی یہ کہے کہ 5000 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز اور تصویریں ملی ہیں تو یہ تو بہت پریشان کن بات تھی کہ ایک تعلیم کے ادارے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جب میں نے تحقیق کی تو ویسے تو ہم معاشرے میں رہتے ہیں, بہت عزت دار گھرانوں کی بچیاں وہاں پہ پڑھتی ہیں, تو جب جا کے دیکھا کیا مزید بھی تسلی کی تو بالکل وہ جھوٹا بیان تھا. اور اس پہ میں نے اس وقت بھی بیانات دیے, یونیورسٹی میں جا کر بہت سخت بیان دیا اور کہا کہ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کے بعد چیف منسٹر محسن نقوی نے جوڈیشل کمیشن بنایا, تو جوڈیشل کمیشن نے بھی وہاں جا کر جج لاہور ہائی کورٹ تھے جو وہاں گئے, انہوں نے جا کے بڑی اچھی ریپوٹیشن کے جج تھے, انہوں نے تحقیقات کی اور بہت اندر تک معاملات کو دیکھا. انہوں نے بھی یہی ڈکلیئر کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ بیان بہت غلط بیان تھا, ایسا نہیں آنا چاہیے تھا. تو بہرحال وہ بہت بڑا ایک افسوس کا مقام تھا, اور اس کے لیے اس جھوٹے بیان کی وجہ سے یونیورسٹی تو بدنام ہوئی, تعلیم بدنام ہوئی. پاکستان میں بچیاں جو ہیں ان کے گھرانوں والے ہل کے رہ گئے. لیکن بہرحال اب چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی مزید بہتر طریقے سے وہاں آگے چل رہی ہیں. اور جو ویمن یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی بھاولپور میں بھی ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں, ہمارے دور میں قائم کی گئی. فیصل آباد ویمن یونیورسٹی میں جہاں پہ سال کے چند 100 بچیاں گریجویٹ کرتی تھیں, کالج تھا, اس کو اپ گریڈ کر یونیورسٹی بنایا گیا, تو آج پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیتے ہوئے اور ایم فل کرتے ہوئے اور مختلف بیچلرز اور ماسٹرز پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں بچیاں گریجویٹ کر رہی ہیں. تو یہ الحمدللہ پی ایم ایل این کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ویمن یونیورسٹی جہاں زیادہ اعتماد کے ساتھ پیرنٹس بھی داخل کراتے ہیں, لیکن کو ایجوکیشن میں بھی اس طرح کی شکایات اس پیمانے پہ جس طرح اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے بارے میں جو الزام یا باتیں کی گئیں وہ بالکل بے جا بھی تھیں اور غلط بھی تھیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کوئی سیاستدان کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے؟ دیکھیے اس میں کچھ جگہوں پہ ضرور نام لیے گئے, لیکن وہ نام بھی اس طرح لیے گئے کہ کہا گیا کہ اس سیاستدان نے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں ڈرگز ہو رہی ہیں اور اس کو جا کے روکیں, اور پولیس نے ہائی ہینڈڈنیس کی اور جا کر جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی ہم نے پکڑ لیا کسی کو, اور پھر اس کے اوپر بہت سی چیزیں اور ڈال دیں اور چیزیں کیں. تو اس حوالے سے ایک انڈائریکٹ ریفرنس بنایا جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیے کسی بھی پارٹی سے کسی بھی جگہ کا کوئی سیاستدان ہو, وہ اپنے علاقے کی یونیورسٹی کو, اپنے علاقے کی اپنی بچیوں کو بدنام کر کے کیا کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈائریکٹ کوئی بھی تعلق نہیں. اس وقت کے تو وی سی بھی بڑے بدنام ہوئے اس معاملے میں کو لے کے, ان کی بڑی بدنامی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی قصوروار نہیں تھے, کوئی بھی قصوروار نہیں تھا, وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایسا. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہاں پہ. اور وہ یہ بچیوں والا جو خاص طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور ڈرگز والا جو ہے اس کی بھی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں کہ جس آدمی سے جو ڈرگز نکلی تھیں کہ کیا واقعی وہ اس کی تھیں نہیں تھیں, وہ بھی حتمی نتیجے تک میرے لیے مناسب نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ کروں. لیکن جو یہ بچیوں والا یہ مسئلہ تھا اور یہ تصویروں والا مسئلہ تھا, یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں. جس بندے نے یہ بیان دیا تھا اس کو کسی نے کوئی سزا نہیں دی, کچھ نہیں ہوا کہ بیان دے کہ اس نے یونیورسٹی کو بدنام کیا, شہر کو بدنام کیا اور معاملات ختم ہو گئے. بس وہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ اس بیان کو چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھی انہوں نے اس کے اثرات محسوس نہیں کیے, یا شروع میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو تصویریں نکلی ہیں یونیورسٹی کی ہیں, اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو کوئی ویب سے ڈاؤن لوڈڈ پورن میٹیریل ہے, تو وہ کسی کے پاس سے اگر نکلا ہے تو وہ بچیوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور بھی جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں, تو اس لیے وہ چونکہ ان کی انٹینشن ایک گرے ایریا کہ انٹینشن کیا تھی, اور واقعی وہ سمجھے تھے جان کے تو کوئی افسر بھی کیوں بدنام کرنا چاہے. لیکن بہرحال وہ کانسیکوینشلی
اس کا بہت ہیوج امپیکٹ ہوا اور شہر کو بھی بہت نقصان پہنچا, شہر کو بھی, تعلیم کو بھی, اور بچوں کے تعلیم کے کاز کو بہت نقصان پہنچا اس سے. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے. کون سا مشکل ترین دن آپ کے لیے کون سا تھا؟ دیکھیے, اپنے پیاروں کو کھو دینا بہت مشکل ہوتا ہے. میری زندگی میں بہت پیار والا رشتہ والد تھا, ان کا جانا میرے لیے بہت مشکل دن تھا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو ایک حادثے میں میری اہلیہ, میرا بڑا بیٹا اور ان کا چلے جانا, 13 سال عمر تھی اس کی اور بہت پیارا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹرینتھ دی اور اس سے نکالا, صبر عطا فرمایا. اور اللہ ساری فیملی اکٹھے ٹریول کری؟ جی, میں نہیں تھا اس وقت, لیکن 3 بچے تھے میرے اور اہلیہ اور ڈرائیور تھا. تو اس میں 2 کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بچہ جو ہے وہ بہت زخمی ہوا, 6 ہفتے بیڈ پہ رہا. تو بہرحال الحمدللہ علی کل حال. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بحران سے نکالا. لیکن آپ نے مجھ چونکہ مشکل دن کا پوچھا, تو یقیناً آسان نہیں ہوتا جب آپ کو خبر ملے. اور اس کے چند مہینے بعد پھر والدہ کا چلے جانا. تو ایک ہی سال میں گھر سے اگر 3 رشتے جائیں تو 3 لوگ کم ہو جائیں, 3 ٹیئرز کم ہو جائیں. والدہ ہم سے پہلے کی جنریشن, اہلیہ آپ کی جنریشن اور بیٹا اگلی جنریشن. تو وہ یقیناً 2019 میرے لیے مشکل سال تھا. لیکن میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں, اللہ تعالیٰ نے اس میں سے مجھے جیسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے نکالا. ورنہ میں بہت سے دوستوں کو, لوگوں کو جانتا ہوں, جب وہ اتنا شدید صدمہ آتا ہے تو وہ ان کی وہ زندگیاں بہت بدل کے رہ جاتی ہیں. لیکن جو صبر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, صبر کا اکثر لوگ معنی یہ لیتے ہیں کہ کوئی تکلیف آ جائے تو آپ اس کو برداشت کر لیں تو یہ صبر میں آتا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ پرسویرنس از دا رائٹ ورڈ, کہ اگر آپ مستقل مزاجی کا کریں, یعنی کہ اگر آپ روز جس طرح ہیں, اگر آپ کو غم آ جائے تو آپ اسی طرح کمپوزڈ رہیں تو یہ صبر کے زمرے میں آئے گا. اگر آپ کو کوئی بہت خوشی ملے اور آپ خوشی میں الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے کے بجائے آپ کمپوزڈ رہیں, خوشی کو برداشت کریں, تو وہ بھی صبر کے زمرے میں آئے گا. یعنی دونوں اس میں, ہاں, اور نہیں مستقل مزاجی سے کوئی کام کریں. اگر آپ نے 2 نفل روز پڑھنی ہے تو وہ بھی صبر کے زمرے میں آئے گا. اور اگر آپ نے روز جم جانا ہے اور مستقل مزاجی سے آپ جم جاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو مستقل مزاجی بہت پسند ہے. تو پرسویرنس, مستقل مزاجی سے کام کرنا, یہ سب صبر کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ اگر آپ کمپوز اسی طرح رہیں جس طرح نارمل حالات میں ہیں اور دکھ کو برداشت کریں تو وہ صبر کے زمرے میں آتا ہے. اور سورہ عصر میں جو 4 چیزیں کہی گئیں اور کہا گیا کہ ان کے علاوہ سب لوگ گھاٹے میں ہیں, ان میں ایک بڑی اہم چیز صبر ہے, پرسیورنس والی. اور جو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں زاویے, تو آپ اگر اپنا زاویہ بدلنے کی کوشش کریں نا تو بہت سی چیزیں, کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص کو خودکشی کا خیال آ رہا ہے, کوئی شخص جا کے اسے باتیں لگواتا ہے, کسی اور خیال بدلتا ہے, تو وہ اپنا طے کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آج جان لینی ہے, وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح تو آپ کو اگر یہ غم ملے کہ آخر میں ہی کیوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یہ بہت سوال ہوتا ہے. تو میں نے جب بھی مجھے یہ ذہن میں آتا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب میرا بیٹا نہیں تھا تو میں بہت خواہش کرتا تھا, تو اللہ نے بیٹا دیا, کتنی خوشی ملی. 13 سال تک میری آنکھوں کا تارا رہا, تو مجھے 13 سال کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ پرسپیکٹیو جانے سے زیادہ وہ جو کچھ ملا تھا اس کے ہونے کی وجہ سے, اس پہ جب بدلتا ہے تو ہم شکر گزار بن جاتے ہیں اور ہماری شدت کم ہو جاتی ہے غم کی اور بہتر ہو جاتا ہے. یونیورسٹی سے آپ نے کیا سیکھا وہاں سے, باہر جب آپ پڑھ رہے تھے تو کیا سیکھا وہاں؟ بہت کچھ, بہت زیادہ. ایک تو اور ہم اب الحمدللہ جو نئی, میں ایز ایجوکیشن منسٹر, جب فیڈرل ایجوکیشن منسٹر رہا تو بہت سی چیزیں ہم نے مزید انشور کی کہ HEC کے ذریعے ہماری یونیورسٹیز میں بھی ہوں. ایک تو ڈائیورسٹی آف ایجوکیشن ہے, آپ کو ڈائیورسٹی آف پیپل ہے. جس یونیورسٹی میں میں تھا, یونیورسٹی آف پینسلوینیا, وہاں پہ مجھے بہت, جب میں MSA کا پریزیڈنٹ بنا تو سیرینس کے ساتھ, ملیشینس کے ساتھ, مختلف اور لوگوں کے ساتھ ان کی سوچ, ان کا کلچر, ان کو جاننے کا موقع ملا. تو جسے ہم کہتے ہیں پیئر لرننگ, وہ بہت زیادہ. میرے روم میٹ جو تھے وہ امریکہ کے ایک معروف کاروباری خاندان کے بیٹے تھے, ان کے والد بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. ان سے بہت کچھ امریکن کلچر کے بارے میں, ان کے گھر میں نے اپنی چھٹیوں میں 4-4 5-5 دن جا کے رہا. الاسکا گیا, پورٹلینڈ اوریگن کیا, ویسٹ کوسٹ کیا, مختلف امریکہ میں پھرنے کا موقع ملا. تو آپ کو انسانی رویے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر ایک ریکوائرمنٹ تھی, ایون دو آئی واز انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, ہمیں ایک ریکوائرمنٹ تھی, آپ نے ایک ڈفرینٹ لینگویج سیکھنی ہے.
اچھا، تو اس سے میں نے عربی سیکھی. عربی ہم کچھ بولنا بھی شروع ہو گئے اور سمجھنا بھی شروع ہو گئے الحمدللہ. تو اس کے علاوہ 2 کنزیکٹیو آپ کو کورسز ایک ہی لینگویج میں لینے ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں انہوں نے 6 کنزیکٹیو کورسز انجینئرنگ میں فرینچ کے لیے. کسی نے جرمن سیکھی, کسی نے کچھ سیکھا. ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو سوشل سائنسز میں کچھ کورسز لینے. ہمارے ہاں ہے ابھی جی, انجینئرنگ میں آپ کو کچھ ڈائیورسٹی آف سبجیکٹس جو ہیں ڈفرینٹ کورسز میں کرنے ہوتے ہیں اپنے 4 ایئر بیچلرس کو کمپلیٹ کرنے میں, اور اس سے مدد مل رہی ہے. تو اب سوشل سائنسز میں نے جب سوسیولوجی پڑھی, کارل مارکس کو پڑھا, میکس ویبر کو پڑھا, کنفیوشس کو پڑھا, اور اتنا بڑا اس کا وہ تھا. اور امریکہ میں کیسے پڑھے لکھے لوگ وچ ہنٹنگ کے لیے سیلم میں جو واقعہ ہوا تھا, جس میں وہ جادوگرنیاں سمجھ کے چمنیوں میں ڈال کے اور انسانوں کو مارا گیا, اور جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کو مارا گیا کہ یہ جناب جادوگرنی ہیں اور یہ عورتیں ہیں اور ان کو مارا جائے. اور کیسے لوگ اور موب سائیکالوجی کیسے بدل جاتی ہے, اور فاسٹ فوڈ کلچر کا معاشروں پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کے کیا اثرات انسانوں پہ مرتب ہو رہے ہیں. کنفیوشس نے کیا بتایا تھا, کارل مارکس جیسے ایک بڑے سوسیولوجسٹ نے کیا کیا تھیوریز پیش کی تھیں. میکس ویبر جو ہے, وہ پاکستان میں اکثر لوگ میکس ویبر اسے کہتے ہیں, امریکہ میں میکس ویبر بولتے ہیں. تو میکس ویبر جو ہے وہ اس کی کیا تھیوریز تھیں, بڑا انٹرسٹنگ تھا. پھر میں نے سائیکالوجی لی. سائیکالوجی نے اور بہت سی جہتیں کھولیں کہ انسان کس طرح سوچتا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ انسان کی خرابی ہے, لیکن اس کی کیا کیا انسپریشنز ہوتی ہیں, ماں باپ سے کس طرح سیکھ رہا ہوتا ہے, معاشرے سے کیا چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ہمارے رائٹ ہیمسفیئر اور لیفٹ ہیمسفیئر برین کا 2 انڈیپینڈنٹ برینس کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو درمیان میں کارپس کلوسم اگر لنک کر رہا ہے اور اگر وہ کٹ آف ہو جائے تو کیسے 2 ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے ریٹینا کے رائٹ امیج لیفٹ پہ کیسے جا رہا ہوتا ہے. ہیومن بایولوجی میں نے پڑھی, اور اس میں بہت سے ہمارے جو صحت کے اور باقی ایسپیکٹس ہیں وہ سامنے آئے. تو نالج سے لے کے میں اس سے بھی زیادہ قیمتی میں سمجھتا تھا وی این تھا, کلچرز تھے, لوگوں کو سمجھنا تھا, لیونگ ود ڈفرینس آف اوپینین تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت قیمتی تجربہ تھا. یونیورسٹی میں بھی آپ بارش ہو گئے تھے؟ میں نے کبھی زندگی میں شیو نہیں کی, اگر آپ نے پوچھ ہی لیا. اچھا. تو پہلے میری چھوٹی داڑھی تھی, اسکول میں ہی میں بارش ہو گیا تھا, کیونکہ 9th 10 میں. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی تکریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اتباع میں. میرے دادا بھی بارش تھے, اور میرے والد صاحب نے لیٹر ان ہز لائف, میری داڑھی کے بھی بعد میں انہوں نے وہ بھی پھر بارش ہو گئے تھے. لیکن میرے دادا جو ہیں وہ کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ تھے. میں ایز چانسلر جب میں گیا تو مجھے بہت سی یونیورسٹیز کے وی سیز نے بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری یونیورسٹی وزٹ کریں, آپ ہمارے چانسلر ہیں. تو جب کنگ ایڈورڈ کے وی سی مجھے بلانے آئے تو میں نے کہا کہ آپ کی یونیورسٹی میں پہلی وزٹ کروں گا. میں نے کہا اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو کنگ ایڈورڈ جو ہے اسٹینڈز آؤٹ فار بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. دوسرا میں نے کہا کہ یہ قدیمی ترین پورے بر صغیر یا ساؤتھ ایشیا کا تعلیم کا, میڈیکل ایجوکیشن کی تعلیم کا, کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں یہ قائم ہو چکا تھا اور اس کا بڑا نام تھا. میں کہا تیسری وجہ ایک اور بھی ہے, اور وہ میری ذاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے دادا یہاں کے گریجویٹ تھے. کہنے لگے کون سے سال میں پڑھ کے نکلے تھے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ میری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو چکا تھا, لیکن وہ یہاں کے گریجویٹ تھے اور پاکستان بننے سے پہلے یہاں سے وہ کر چکے تھے. تو میں جب وہاں پہ وزٹ پہ گیا تو جب پورا پریزنٹیشن مجھے وی سی دے چکے اور وہاں پہ تمام لوگ بیٹھے تھے, تو وی سی نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے چانسلر کا کنشپ کا رشتہ بھی اس ادارے کے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے پورا ریکارڈ نکالا. میں ان کی ایڈمیشن کس سال میں ہوا, ان کے وہ سلپ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھری ہوئی تھی وہ, اور 1934 میں وہ گریجویٹ ہوئے تھے یہاں سے. اور پھر 1934 کی پوری انہوں نے گریجویٹنگ کلاس کی لسٹ بھی ڈسپلے کی اور مجھے دی بھی صحیح اس کی کاپی. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ اس وقت حالانکہ لاہور اور پنجاب میں اکثریت آبادی کے لحاظ سے مسلمان تھے, لیکن گریجویٹنگ کلاس میں مسلمان ناموں سے دیکھ کے جو اندازہ ہو رہا تھا کہ مسلمان تھے وہ اقلیت میں تھے. اگر پتہ نہیں میں ٹوٹل بچے کتنے 50 یا 60 یا 70 کی گریجویٹنگ کلاس کی لسٹ تھی, اس میں بمشکل میرے خیال ہے 8 یا 9 شاید مسلمان نام تھے, زیادہ ہندو نام تھے, کچھ عیسائی نام لگ رہے تھے, ہو سکتا ہے وہ انگریز عیسائی ہوں یا لوکل عیسائی ہوں, کچھ سکھ نام لگ رہے تھے, لیکن سکھ شاید سب سے کم تھے, پھر مسلمان تھے, پھر زیادہ ہندو, سب سے زیادہ ہندو نام تھے. تو بہرحال یہ گورنری کا بوجھ ختم ہونے کے بعد آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک ذاتی کاروباری سلسلہ بھی ہے جس کو میں جب عہدوں پہ ہوتا ہوں تو بالکل وقت نہیں دے سکتا, اور اللہ کا شکر ہے کہ جب میں عہدے میں بھی رہا تو جو بھی رزق حلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ بھی اس کا کرم ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں.
اسی پہ ہی تکیہ رہا. میں نے گورنرز کی ایک ڈسکریشنری گرانٹ ہوتی ہے 1.5 کروڑ روپے سالانہ, اور وہ گورنرز اپنی مرضی سے اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, عوامی کاموں پہ خرچ کرتے ہیں. کسی اسکول میں گئے 2 لاکھ دے دیا, کسی میں 6 لاکھ دے دیے, کسی اور جگہ پہ ضروری کام کر دیا, کبھی کوئی مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگ گئے, کوئی گورنر ہاؤس میں کچھ آیا تو کوئی فنکشن ایسا جو عوامی مسائل کے لیے تو وہ کرا دیا. تو میں نے 2 سال وہ 1.5 کروڑ ڈسکریشنری گرانٹ یوٹیلائز نہیں کی, اس کو 1 پیسہ بھی وہاں سے نہیں لیا. اسی طرح گورنر کی کو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی فیملی ساتھ رہے تو اس کا رہائش اور اس کا خرچہ جو ہے وہ دی گئی. تو میری فیملی ساتھ تھی تو الحمدللہ ان کے بھی تمام کھانے کے اخراجات اور چیزیں میں اپنی جیب سے کیا کرتا تھا. اور جو بھی تنخواہ تھوڑی سی ہے گورنر کی تنخواہ ملتی تھی وہ بھی ہم بہت کم ہے. بہرحال وہ تمام کی تمام جو ہے میں الحمدللہ چیریٹی کر دیتا تھا. اور چیریٹی بھی گورنمنٹ کے اداروں کو بائی چیک پیمنٹ کرتے تھے, تعلیمی اداروں کو یا گورنمنٹ کے ساتھ رہی ہے, ان کے اخراجات آپ اٹھاتے رہے. الحمدللہ وہ بھی اللہ کے دیے میں, وہ بالکل حق تھا, وہ اس پہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح تنخواہ لینا بھی حق تھا, لیکن الحمدللہ وہ جو میں نے خرچ کیے ہیں وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا جی. تو کیونکہ عوامی پیسہ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی واضح ایک بات ہے کہ اگر ایک شخص اگر میں نے آپ کے 10 روپے دینے ہو نا, تو قیامت کے دن ایک آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ 10 روپے آپ نے میرے دینے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قوم کے 10 روپے آپ کی جیب میں کسی طرح سے آ گئے تو قیامت والے دن اگر 22 کروڑ آبادی ہے تو 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوں گے, یعنی کہ وہ کلیمنٹ ہوں گے آپ کے, تو آپ پلو نہیں چھڑا سکیں گے. تو اس ڈر سے کہ کہیں غلطی سے میں نے شاید چائے کا کپ ایسی جگہ پی لیا ہو جہاں میں انٹائٹل نہیں تھا, یا کوئی سفر ایسا سرکاری خرچ پہ کر لو جہاں انٹائٹل نہیں تھا, تو چلو کچھ خرچے جن کا میں حقدار تھا وہ بھی میں واپس کر دوں, شاید اس میں پورے ہو جائیں, لیکن پھر بھی ہم کمیوں والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. کبھی باقاعدہ کسی تبلیغ پہ بھی گئے ہیں, چلا وغیرہ کوئی اس طرح کا کیا ہے, کبھی موڈ بنا اس طرح؟ تبلیغ بہت بڑا کام ہے اور بہت عظیم کام ہے, کاش میں اس میں زیادہ وقت دے سکتا, لیکن میں نے کچھ دفعہ ضرور 3 دنوں کے لیے گیا. ارادہ کئی دفعہ کیا کہ زیادہ دنوں کے لیے جائیں, لیکن جا نہیں سکا. لیکن ہم دیکھیے ہمارا دین ہمیں پیار سکھاتا ہے, نفرتیں ختم کرنا سکھاتا ہے, حسن اخلاق سکھاتا ہے. ہم نے یہاں پہ گورنر ہاؤس میں اقلیتوں کے لیے دروازے کھولے, اور اتنی بڑی تعداد میں اقلیتوں کے یہاں پروگرام ہوئے. مجھے مختلف چرچز کی طرف سے شکریہ کے لیٹرز آئے, اپریسیشن کے لیٹرز آئے, اور انہوں نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا, اور مختلف اقلیتیں اپنے پروگرام یہاں پہ کرتے رہے. کرسمس ٹری لائٹنگ کے اوپر مختلف جگہوں پہ میں بھی جاتا رہا. تو ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے معاشرے میں. تو ہمارا دین ہمیں سب انسانوں سے, جانوروں سے, اپنے ماحول سے, اپنے چرند پرند اور اپنے درختوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے. جب آپ تھے, میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں, ویسے تو گفتگو کا سلسلہ بڑا زبردست جا رہا ہے, کہ جب آپ یونیورسٹی میں تھے تو امریکی کیسے دیکھتے تھے؟ یعنی آج وہاں پہ بارش ہو کوئی تو اس کو مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں نے چونکہ یہ والا ایرا دیکھ رہا ہوں, میں جب آپ تھے تب کس طرح سے کیا چل رہا تھا؟ مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں آیا کبھی بھی, اور ایسا تھا ہی کیونکہ 9/11 سے پہلے ہمارا دور تھا, ہم ارلی 90s میں تھے. ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا, اگر ہم کہیں جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں گراؤنڈ میں ہی ہم نے سجدے والی جگہ پہ اپنی نوٹ بک رکھ دی اور وہیں پہ نماز پڑھ لی. کہیں کلاس روم میں جماعت کرا کے نماز پڑھ لی, اور سب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. اور امریکہ میں اس وقت یہ کہتے تھے کہ امریکہ ایک میلٹنگ پائے ہے جہاں پہ آ کے مختلف قومیتیں سب ایک ہو جاتے ہیں. لوگ بہت سارے ڈفرینسز تھے, دوسروں کے حقوق اور دوسروں کے سچائی کے اوپر زور دیا جاتا تھا. تو 9/11 کے بعد امریکہ بہت بدل چکا ہے. آپ کو ابھی بھی سیر و سیاحت کرتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں؟ ان 2 سالوں میں تو میں نہیں گیا. گورنر ہاؤس کا وہ اسٹاف جو ہر مہینے گورنر صاحب کے ساتھ جانے کا عادی تھا, یقیناً مجھ سے ناراض ہوں گے. 2 سالوں میں کہیں نہیں گیا. صرف آخر میں جب میں نے دیکھا کہ اب عمرہ سیزن ختم ہو رہا ہے, اور تو پھر ارادہ, چونکہ گورنرشپ فروری میں اناؤنس ہو چکا تھا کہ نئے گورنر آ جائیں گے, تو ہم انتظار میں تھے. میں نے اپنا کچھ کا سامان بھی پیک کر لیا تھا, لیکن فروری گزر گیا, مارچ گزر گیا, اپریل گزر گیا. جب نئے گورنر نہیں آئے تو پھر میں نے عمرے کا پروگرام بنایا, اور 8 مئی کو میری واپسی ہوئی ہے عمرے سے, اور 9 مئی کو وہاں پہ حج فلائٹیں شروع ہو چکی تھیں. ہم نے عمرہ سیزن کے بالکل آخر میں ہم گئے تھے وہاں پہ, کیونکہ آپ انتظار کر رہے تھے. تو میرا ایک ہی ٹرپ ہے اس سارے وقت میں, لیکن انشاءاللہ پھر آگے پہلے بھی میں جاتا رہا ہوں, اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جائیں گے. تو آپ جا کے عمرے پہ دعائیں کرتے رہے نئے گورنر کے لیے, آنے والے گورنر کے لیے؟ بالکل کی ہیں, میں اب بھی کرتا ہوں.
میں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ نئے گورنر بہت اچھا کام کریں اور مجھ سے بہتر گورنر ثابت ہوں. لوگ تو اپنی گورنر کی طوالت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ نئے گورنر کی آمد. نہیں, میں نے اپنی ایک دن کی طوالت کے لیے نہ دعا کی نہ کسی سے کہا, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بوجھ تھا. تو نہ میں نے کسی نے کہا کہ جی 2 سال تو اپنے پورے کر لیں, آپ صرف 10-20 دن رہ گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دیں, وہ آپ کی بات مان لیں گے. تو میں نے نہ پرائم منسٹر کو نہ کسی اور کو بالکل نہیں کہا کہ بھی کوئی ایک دن بھی آپ بڑھوا دیں. تو وہ ہونا بھی نہیں چاہیے, وہ عہدوں کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور نئے گورنر دیکھیں, اگر وہ اچھا کام کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے, میرے لیے بہتر ہے, پنجاب کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اور میں نے وہاں حرم میں بھی بیٹھ کے کی ان کے لیے دعا. ابھی بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجھ سے بھی بہتر گورنر ثابت کرے. ملازمین نے کیا کہا جب آپ جا رہے تھے, آخری منظر کیا تھا وہاں سے؟ میں خوشی خوشی نکلا, اور دیکھیے میں بھی عمرے پہ تھا تو طے ہو گیا نئے گورنر آ گئے ہیں, اور کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے کہ پرانا گورنر ہونا چاہیے حلف برداری میں. بلکہ میں جب اس دفعہ حلف برداری میں اسٹیج پہ نئے گورنر کے ساتھ بیٹھا تو مجھے بتایا گورنر ہاؤس کے اسٹاف نے, جو بڑا قدیمی وہاں کام کرتے ہیں, کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آؤٹ گوئنگ گورنر بھی ساتھ ہے اور نیو گورنر بھی ساتھ ہے, اور اکٹھے. وہ کہتے ہیں آج تک نہیں ہوا. جانے والا بیٹھتا نہیں ہے, جانے والا کبھی بھی نہیں بیٹھتا, آنے والا آتا ہے. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اوتھ لیتے ہیں. تو میں عمرے پہ گیا ہوا تھا, میں نے وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری صاحب سے کہا کہ آپ فوری طور پہ آج یا کل جب بھی اوتھ ہو سکتی ہے آپ کرا دیجیے. تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا, وہ اسلام آباد تھے, انہوں نے کہا آج تو نہیں ہو سکتی, کل انشاءاللہ کرا دیں گے. طے ہو گیا. جب وہ طے ہو گیا, میں مطمئن تھا کہ دوسرے دن اوتھ ہو جائے گی, تو بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں, اوتھ ابھی گورنر صاحب کی ایبسنس میں نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, نہ آج پڑتا ہے, لیکن بہرحال وہ روکا گیا. ہاں البتہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا جس میں انہوں نے بڑے تاریخی مثالیں دیں کہ جناب جنیجو صاحب گئے تھے, واپس آئے تو ان کو پروٹوکول نہ ملا. تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پروٹوکول تو میرے لیے بوجھ تھا. میں ان کو منع کرتا تھا ایسے ایسے نہ کریں, وہ کہتے تھے ہمیں سیکورٹی ریکوائرمنٹس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس بوجھ اگر نہ بھی ملتا تو میں تو زیادہ خوش ہوتا, لیکن کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ پتہ نہیں کیسے وہ بڑھ گیا. تو وہ میں انتظار کیا گیا. نئے گورنر صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے اوتھ اٹینڈ کرنی تھی, انہوں نے بھی انتظار کیا کہ نہیں جب تک گورنر صاحب نہیں آتے ہم نہیں کریں گے. تو میں جب 9 تاریخ کو صبح یہاں پہنچا تو 10 تاریخ کی شام کو اوتھ لیا گیا. تو وہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن وہ کچھ لوگ شاید بہت فکر مند تھے. پوڈ کاسٹ بھی انہوں نے کی کہ جی پروٹوکول اب شاید واپسی پہ نہیں ملے گا, تو شاید ان کی فکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ فکر مند نہ ہوں, واپسی پہ بھی ملے گا پروٹوکول. لیکن میں پروٹوکول کا کبھی بھی میں اس کو بوجھ سمجھتا ہوں. ہمیشہ سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے, لوگ دوسرا پروٹوکول کہہ رہا ہوں میں, عوامی پروٹوکول. دیکھیے اصل بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے, آج مجھے ایک بہت اہم کاروباری شخصیت ملنے آئے گھر پہ. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اتنی محبت ہے میرے دل میں, گورنرشپ میں نے آپ کو ملنے سے اوائڈ کیا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عہدے کی وجہ سے مل رہا ہوں. آج میں آپ کو ملنے آیا ہوں, اور انہوں نے جو باتیں کہیں میرے لیے شاید دہرانا بھی مناسب نہ ہو. تو اللہ انہیں خوش رکھے, ان کی اچھی توقعات پہ ہم کمیوں والوں کو پورا اترنے کی توفیق دے. اور ایک تقریب میں آپ بھی تھے جس میں بہت مایہ ناز جرنلسٹ بھی تھے. جرنلسٹ کچھ صاحبان دوست مجھے کہہ رہے تھے, کہتے ہیں ہم تو ایکس رے کرنے اور بخیے ادھیڑنے کے ماہر ہیں. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. اس میں ایجوکیشنسٹ بھی تھے. تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے, اور میں سادہ سا انسان ہوں جی, تو اللہ کا بہت شکر ہے. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, اور یہ گفتگو کر کے بڑا ہمیں مزہ آیا. امید ہے لوگوں کو بھی پسند آئے گی, اور اس طرح کا کوئی ہم سیشن پھر بھی کریں گے, دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, اور آپ اچھا کام جاری رکھیے. تھینک یو. تو آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی, اچھی لگی, بری لگی, آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے